کسی گھر میں کوئی 12-14 سال کی لڑکی آہستہ آہستہ رجحان بدلتی ہے، خاندان کی روایات سے مختلف سوچنے لگتی ہے، تو خاندان میں غصہ بڑھتا ہے، گھرانے میں اس کے لیے ناپسندیدگی بڑھتی ہے اور آہستہ آہستہ ڈسون کرنے کا، ریجیکٹ کرنے کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ مسئلہ ہو اور پتہ نہ ہو. ایکچولی پتہ سب کو ہوتا ہے کہ مسئلہ ہے، ہوں مگر کیونکہ مسئلے کا حل نہیں معلوم ہوتا زیادہ تر، ہوں اور اگر معلوم ہوتا ہے تو اس میں ان کی مرضی شامل نہیں ہوتی. ہوں تیسری بات یہ ہے کہ مسئلے کے حل کے صورت میں انہیں خدشہ ہوتا ہے کہ زیادہ بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. زیادہ کس طرح کے کیسز آج کل معاشرے میں عام ہیں؟ زیادہ اگر میں بات کروں تو آج کل جو مجھے بہت زیادہ چیز ایک نظر آ رہی ہے وہ ایک ڈائیورس ریشو ہماری بہت انکریز ہو رہی ہے. ریلیشنز کے بہت ایشو ہے، ریلیشن شپس کے. اور یہ ڈیورس لینے والیاں زیادہ ہیں یا دینے والے زیادہ ہیں؟ لینے والیاں زیادہ ہیں، خلا کے کیسز زیادہ ہیں. خلا کے کیسز زیادہ ہیں؟ یہ خلا کے بہت زیادہ ہیں. کیا وجہ سامنے آتی ہے آپ کے پاس؟ ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ ایک تو عدم برداشت ہے. ہوں جب کسی گھر میں کوئی 12-14 سال کی لڑکی آہستہ آہستہ رجحان بدلتی ہے، خاندان کی روایات سے مختلف سوچنے لگتی ہے، تو خاندان میں غصہ بڑھتا ہے، گھرانے میں اس کے لیے ناپسندیدگی بڑھتی ہے اور آہستہ آہستہ ڈسون کرنے کا، ریجیکٹ کرنے کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اسی طرح آج ہم بات کریں گے کہ نشے کی بیماری میں جب کوئی دیکھ نہیں پاتا، سمجھ نہیں پاتا اور اپنے خاندان کے خلاف اس طرح سے کارروائیاں کرنے لگتا ہے کہ جس سے نہ صرف اپنا بلکہ پورے خاندان کا اور پوری سوسائٹی کا نقصان کر بیٹھتا ہے، تو اس کے پیچھے کیا اسباب ہوتے ہیں اور حل کیا ہے؟ اور پھر ہم بات کریں گے کہ 888 رول کیا ہے اور یہ زندگی کو کیسے کامیاب اور اچھا بنا دیتا ہے۔ ناظرین، یہ ولنگ ویز کا لاہور اسٹوڈیو ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو ہر آن نئی شان کے ساتھ مہربان ہے۔ سب کے لیے سلامتی کا پیام دیتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محسن نواز۔ السلام علیکم، میرا نام ہے جہاں آرا۔ لائے ہیں آپ کے لیے لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز ایوری سیٹرڈے۔ یہ شو آپ دیکھتے ہیں ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے۔ دعا کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہیں، خوش ہیں، خوشحال ہیں اپنی زندگی میں، اور اگر آپ ہیں پریشان تو ہو جائے آپ کا اچھا حال، اس کی ہے دل سے دعا۔ اور یہ بھی کہ آپ کی کوششیں اور آپ کی جو ڈائریکشن ہے وہ رنگ لے آئے اور آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر پائیں۔ بے شک، بالکل محسن صاحب۔ اور میں نے ذرا سلام میں جلدی اس لیے بھی کی کہ ہمیشہ ذرا میں تھوڑا لیٹ ہو جاتی ہوں نا۔ ہمیشہ لیٹ تو اقبال ہوتے تھے۔ اچھا، ہاں، لیٹ ہو جاتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یعنی اقبال جو ہے وہ ہمیشہ لیٹ آتا ہے، لیکن یہ اقبال جو ہے وہ علامہ اقبال نہیں ہے، یہ اقبال وہ بھی ہے جو بلندی والا اقبال ہے۔ اوہ اچھا، میں تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوگی محسن صاحب۔ جی، لیکن یہ بھی ہے کہ یہ بات اس واقعے سے، اس بات سے جڑا ہوا جو واقعہ ہے جی، وہ ہم اگلی دفعہ کسی وقت بتائیں گے کہ کیسے یہ پہلی دفعہ بات ہوئی کہ اقبال ہمیشہ لیٹ آتا ہے۔ بالکل، آپ کا اقبال بلند ہو والا ہے ویسے منیر نیازی نے میرا خیال کہا تھا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ہاں ہے نا؟ جی اچھا، ابھی جیسے محسن صاحب آپ نے بڑی ہی خوبصورت، ہمیشہ کی طرح جو سٹارٹ تھا نا وہ بہت ہی خوبصورت لیا، اور اس میں بہت اہم موضوع کی طرف آپ نے نشاندہی کی، بچیوں کو لے کے۔ لڑکیوں کے لیے بھی ہم باتیں کریں گے اور لڑکوں کے لیے بھی باتیں کریں گے، لیکن یہ جو شو ہے یہ لڑکے اور لڑکیوں کا بھی ہے اور ان کے اماں ابا کا بھی، ہاں بالکل، مرد و حضرات کا ہے نا۔ اور یہ جو سوری، مرد و خواتین و حضرات کا۔ آپ نے وہ اعلان تو سنے ہیں نا کہ خواتین و حضرات۔ ہاں، میں نے کہا مرد و حضرات کا، تو مجھے ایک دم سے خیال آیا جی، کہ خواتین تو ناراض ہو جائیں گے، پھر ہمارا شو ہی نہیں ہے یہ۔ جبکہ خواتین کی ایک بہت کثیر تعداد، ویسی پاپولیشن بھی خواتین کی غالباً زیادہ ہے جو کہ 52% ہے۔ جی، غالباً تو میں نے اس لیے کہا کہ مجھے غالب یاد آ رہے تھے، اور غالب کیوں یاد آ رہے تھے؟ آم کھاتے ہوئے، اور آم جب میں نے کھائے تو دل میں تمنا اور آرزو یہ تھی، اور غالب کا کہ اس خیال کی ترجمانی بھی تھی کہ آم میٹھے ہوں اور بہت سے ہوں، مجھے بھی لیکن ہاتھ روکنا پڑتا ہے۔ بالکل
کیونکہ آم جو ہے وہ اس وقت آپ کے لیے خاص بن جاتے ہیں جب وہ آپ کو پسند بھی بہت ہوں اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے. یہ جو آنکھوں کے سامنے پردہ سا آ جاتا ہے جی اپنی جی پسندیدہ چیز کو دیکھ کر, جی یہ کیا ہے؟ محسن صاحب ایسا بھی ہوتا ہے. اب جیسے آتے ہوئے میں ایف ایم سن رہی تھی نا, تو ایک پنجابی شو چل رہا تھا, تو اس میں یہ آموں کا ہی ذکر تھا اور کھانے کا ذکر تھا. ٹھیک. اور یہ آج تو بڑا کو انسیڈنٹ سا ہو گیا نا, آپ نے بھی وہی بات کی. تو میں یہی سوچتی آ رہی تھی کہ جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں نا اور سامعین اس کو سن رہے ہوتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں پہ وہ پھر ان کا ایک بلیف بھی بن رہا ہوتا ہے. اب ایک بات جو بھی آپ نے کی کہ کھانے کی طرف ذرا دھیان ہونا چاہیے اور ایک لمیٹڈ ڈائٹ کی جیسے آپ نے بات کی, اور پھر ساتھ ہی آپ نے مسئلے کی نشاندہی کی کہ آخر آنکھوں پہ پردہ سا کیوں آ جاتا ہے. رسگلے, گلاب جامن, مٹھائی, لڈو, ہاں بالکل بالکل, موتی چور لڈو, لڈو کی آگے کس میں بیسن کی برفی. مطلب نہ کریں, موسم بھی اچھا ہے. اچھا, تو وہ جو صاحب بات کر رہے تھے نا, وہ یہ بات کر رہے تھے کہ امب کھاؤ تے رج کے کھاؤ تے کھاندے رہو تے چھڑنا نہیں. تو اب جب انہوں نے یہ 2-3 بار فکرہ دہرایا نا اور اتنی ترغیب دی, تو اس کے بعد انہوں نے ذرا سا بھی اس کی طرف نشاندہی نہیں کی کہ اپنی صحت والے بھی دیکھ لینا, ڈاکٹر کو بھی پوچھ لینا, کوئی لمیٹیشن بھی, کوئی ڈسپلن. جب انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا تو مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ اچھا یہ ہوتے ہیں وہ وائرسز, ایسے آتے ہیں وائرسز جو کہ انسان فوراً سے کیچ کرتا ہے. اور کیونکہ اس میں ترغیب اب ان کی مرضی کی بات ہو رہی ہے نا, تو وہ زیادہ جلدی سے آپٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں آج تو پھر کھانے ہی کھانے نے. یہ جو بے ضابطگی ہے نا, کسی بھی چیز میں حد سے گزر جانے کا خیال, یہ کافی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. بے حد ہو جانا. آپ فلموں میں دیکھیے, نغموں میں دیکھیے, سوشل میڈیا پر چلنے والی ریلز میں دیکھیے, کہیں بھی حد سے گزر جانے کو انجوائے کیا جاتا ہے. جی, جو بندہ یہ بات کرتا ہے نا کہ آج پیار میں حد سے گزر جانا ہے نا, جی جی, وہ پاپولر ہو جاتا ہے. وہی پاپولر ہوتا ہے, اور اس کو سننے والے وہی ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں پہ یہ تیار ہی بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب ہم حد کو کراس کریں. جی. اور پھر اگر ان کی حدود کو تعین کیا جاتا ہے نا, متعین کی جاتی ہیں, تو انہیں بالکل پسند نہیں آتا. محسن صاحب ذرا گفتگو میں دیکھیے جہاں آ رہا کہ کتنے لوگوں سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ ایکسٹریم لیول کے ورڈز بولتے ہیں. بے حد کہہ کے بھی تسلی نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں بے حد شکریہ. یعنی ایک تو ویسے حد سے زیادہ, اور پھر دوبارہ بھی حد سے زیادہ. بالکل. اچھا, جیسے ٹو مچ کا بھی بڑا استعمال ہوتا ہے. ٹو مچ میں مطلب آئی ریلی لائک اٹ, ٹو مچ کھانا کھایا, مطلب آپ کو تسلی نہیں ہو رہی ہوتی کہ وہ کتنا مچ ہے. کتنا مچ ہے. جی. اچھا, اب یہ جو کتنا مچ ہے تو وہ یعنی اتنا مچ ہے کہ جس کے بعد پھر آپ کو کسی مچان پہ جا کے بھی چین نہیں ملتا. ہاں ایگزیکٹلی. تو دراصل یہ ہے کہ جب تک کہ دوسرا نہ کہہ دے کہ ہاں بھائی اٹ از ریئلی ٹو مچ. اور دوسرا کہے گا کب؟ دوسرا تب کہے گا جب وہ اس بارے میں یہ سوچ رہا ہوگا کہ آپ کا بھلا کس پہ ہے. دوسرے عام طور پہ کم ہوتے ہیں ایسے جو کہ آپ کو بھلے کی بات کہہ پاتے ہیں. جی 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 جی. ملنے جلنے والوں میں, دوستوں میں, کیا ایسا نہیں ہے؟ ایسی تعداد, اگر میرا اندازہ غلط ہے تو آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا, زیادہ نہیں ہے جیسے ڈائبیٹکس ہیں. ڈائبیٹکس کے عزیز و اقارب میں ان لوگوں کی تعداد شاید زیادہ ہوگی جو انہیں میٹھا آفر کرتے ہوئے کہتے ہوں گے کہ کوئی نہیں, تھوڑا بہت کھا لینے سے کچھ نہیں ہوگا. جی. اس کی نسبت وہ تعداد کم ہوگی جو یہ کہیں گے کہ نہیں, آپ کے لیے میٹھا جو ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے نا. بالکل بالکل ایسی ہے محسن صاحب. یہ یعنی کہ ہم کچھ خود دوسروں کے حوالے سے, جیسے بھی آپ نے ترغیب کی بات کی تھی, تو ہم اس ماحول کا حصہ بن جاتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے. یعنی بعض اوقات تو یہ جو روایات ہیں, جی, جیسے میٹھے کی روایت مجھے نہیں سمجھ آئی, مجھے نہیں پتا چلا کہ آخر کب ایسا ہوا ہوگا کلچر کے اندر کہ جب میٹھے کو خوشی سے ریلیٹ کر دیا گیا. شاید یہ ایکسائٹمنٹ پیدا کرنے کا, ڈوپامین چونکہ اس سے تھوڑا ہائی ہوتا ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے ریلیٹ کر لیا ہوگا کہ اس کے بعد جیسے ایک خوشی ہے تو خوشی کے اوپر ایک اور خوشی, بالکل منہ میٹھا. اچھا, اب وہ تو آلریڈی اس کو ایک خوشی ملی ہے نا, تو اس خوشی کے اوپر مزید اس کو ایک تڑکا لگانے کی, یا ایک اس کو سونے پہ سہاگا. یعنی یہ جو سونے پہ سہاگا ہے, مطلب سونا ہی کیوں نہیں, سہاگا مزید کیوں؟ حالانکہ سہاگے سے تو مجھے لگتا ہے سونا بھی مان نہیں پڑ جاتا ہوگا محسن صاحب. مجھے بھی ایسا سونا ان اٹ سیلف از آئی مین پاورفل تھنگ. آپ نے سونے جیسی بات کہی کہ اس کے اوپر تو وہ پھر سہاگا یا اس کے اوپر جیسے کچھ اور, تو وہ لگتا ہے کہ جیسے وہ پھر پیور نہیں رہا. جی جی جی. تو ہم یہ جو تھوڑا ایکسٹریم, اسی طرح سے ہم کئی دفعہ
آپ دیکھیں کہ کلچر میں کتنا زیادہ یہ ہے کہ جب آپ کسی جگہ کسی کے بارے میں کوئی پوچھتے ہیں، کسی آفس میں کوئی کسی غیر موجود کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے یا کدھر ہے، تو جو بتانے والا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ بس آنے ہی والا ہے، جی جی بس پہنچنے والا ہے، بس آ گیا۔ اچھا، اس کو کوئی ایسی کوئی غیب کی خبر تو نہیں ہوتی نا، جی 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 وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر پردہ ڈال رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی طرف سے۔ اب جس نے پوچھا ہے اسے بھی تو پتہ ہے نا کہ وہ موجود نہیں ہے، جی جی کہ جی وہ آنے والا ہوگا، جی 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 لیکن یہ ہم سب لوگ جو پردے ڈالتے ہیں، گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے جی کہ ہم دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ہم اس کی طرف سے ایک ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ ایسا کرنے ہی والا ہوگا، اس کی وجہ کوئی بتا دیتے ہیں۔ بالکل بالکل تو یہ جو کسی اور چیز کو چھپانے کے لیے، یعنی اصلیت کو چھپانے کے لیے اس کے اوپر کوئی وجہ کا نقاب اڑھا دینا، یہ اس وجہ کو ڈیل کرنے کی جو ہماری صلاحیت ہے اور ہماری نظر ہے، اس کو ایکچولی دھندلا کر دیتا ہے، جی 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 بالکل۔ اور اس کے نتیجہ میں کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ بڑھتا ہے۔ اوبیسلی مسئلہ بڑھتا ہے، کیونکہ مسئلہ تو ہے نا، مسئلہ وہ تو ہے سونر اور لیٹر آپ کے سامنے تو آئے گا۔ جی اچھا، گھروں میں بھی عمومی طور پہ محسن صاحب دس از ویری کامن، جی ایسا نہیں ہے گھر میں کہ میں نہیں مانتی اس چیز کو بالکل، بلکہ سائنس ہی نہیں مانتی اس چیز کو کہ مسئلہ موجود ہے اور آگاہی ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ اور سائنس ایک جیسا میں سوچتے ایک ہی ہیں؟ پیج پہ ہوں، میں اور سائنس اچھا ہے، اچھا ہے، جملہ اچھا ہے، آپ اور سائنس ایک پیج پہ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مسئلہ ہو اور پتہ نہ ہو، ایکچولی پتہ سب کو ہوتا ہے کہ مسئلہ ہے، مگر کیونکہ مسئلے کا حل نہیں معلوم ہوتا زیادہ تر، اور اگر معلوم ہوتا ہے تو اس میں ان کی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسئلے کے حل کے صورت میں انہیں خدشہ ہوتا ہے کہ زیادہ بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ بھی شاید چوتھی بات کہ مسئلہ اگر اس کی نشاندہی کریں گے تو کچھ اپنا مسئلہ بھی نکل آئے گا۔ ہاں بالکل بالکل، یہ بڑی امپورٹنٹ، یہ پہلی بات ہے، بلکہ کیونکہ مسئلہ بلانگ تو وہیں سے ہی کر رہے ہیں نا، اسی جگہ سے، اسی شخص سے، میں بھی انہی لوگوں سے۔ تو جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ کوئی مسئلہ ہے نہیں اور یہ ایسے ہی ٹھیک ہو جائے گا، تو جب بھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ سونر اور لیٹر مسئلہ تو آئے گا سامنے، تو جب مسئلہ سامنے آئے گا تو وہ پھر زیادہ گمبھیر صورتحال ہوگی، مسئلہ زیادہ خراب ہو سکتا ہے، اور مسئلہ سامنے تبھی پھر آتا ہے، آئی مین کہ جب کسی کی ضرورت پڑتی ہے، تھرڈ پارٹی کی انٹرونشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے یا ایڈوائس کی ضرورت پڑتی ہے، وہ تبھی سامنے آتا ہے جب مسئلہ بیسیکلی بیونڈ دا لمٹس چلا جاتا ہے، آپ کی ایکسپیکٹیشن سے بیونڈ چلا جاتا ہے۔ مسئلہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ مسئلہ پیدا ایسے ہوتا ہے کہ آپ اس کو کے ڈینائل میں رہتے ہیں۔ جی جی جی، یعنی پہلی دفعہ جب کوئی مسئلہ پیدا ہوا تھا، کچھ ایب نارملٹی تھی، تو کیا ہوا تھا؟ آپ نے اس کو ڈینائی کر دیا تھا، بالکل، آپ نے اس کو وہیں پہ فکس نہیں کیا تھا، درست نہیں کیا تھا، اور آپ نے سوچا کہ کوئی نہیں، سب ٹھیک ہے، جی کوئی مسئلہ نہیں۔ جی جی، یہ جو کوئی مسئلہ نہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، بالکل، کیونکہ کوئی مسئلہ نہیں کہتے ہوئے ہی ہم نے سب سے پہلے اس مسئلے کی نفی کر دی جس کا ہمیں سامنا ہے۔ بالکل، اچھا، اب آپ نے ہولڈ پہ ڈال دی چیز، جی اور اب آپ نے انتظار کیا کہ یہ پنپ کے بڑا ہو جائے، پرورش ہو جائے، اور جب یہ بڑا سارا نظر آئے گا اور پاؤں پاؤں چلنے لگے گا تو پھر اس کو ڈیل کر لیں گے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا محسن صاحب، ایک اور بھی چیز ہے، ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ مسئلہ ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں مسئلے کو نا، اور اس کے بعد پھر ہم اس پہ پردہ ڈالتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں کہ یہ پنپ کے سامنے آئے۔ مجھے تو کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ ہم پردوں سے مالا مال ہیں، خود تو بہت زیادہ ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پردے ہیں کہ ہم ڈالتے جب چلے موقع جاتے ملتا ہے ہم ایک پردہ ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سیکنڈ پوائنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ مسئلہ موجود ہوتا ہے، آپ اسے ڈینائی بھی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن آپ مسئلے کو کامن سینس سے حل کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو چیز ہے کامن سینس جو ہے وہ زیادہ تر تو نان سینس ہے، جیسے ڈاکٹر صداقت علی نے بہت خوبصورت بات کہی، جی جی جی، کامن سینس دراصل نان سینس ہے، تو اس نان سینس کے ساتھ اگر آپ کوئی نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نتیجہ نہیں ملنے کا۔ اچھا، نان سینس بھی کوئی ہمیں بہت برا سا لگتا ہے، حالانکہ نان سینس کا مطلب جو سینس نہیں بنا رہا نا، تو کامن سینس کیونکہ سینس نہیں بنا رہی ہوتی، جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ وہ ریڈیو پہ ابھی جو ایف ایم پہ میں سن رہی تھی کہ کھاؤ تے رج کے کھاؤ، ہاں جی، اب یہ کامن سینس ہے کہ تسی نو نہیں کہنا، آپ کھاتے رہیں اس کو، اب دس از کامن سینس۔ لیکن اگر مسئلہ ہے تو مسئلے میں اگر آپ اسے کامن سینس سے آپریٹ کریں گے، جو کہ ایسی سوچیں آتی ہیں محسن صاحب، اگر عام سامنے پلیٹ پہ رکھا ہے نا، جی جی،
تو سوچیں فوراً سے ذہن میں یہ آتی ہیں کہ زندگی کیڑی بار بار آنی ہے، امب کیڑے بار بار آنے نے۔ اچھا ہم کیڑے بار بار آنے نے۔ اچھا اب یہ جو غفلت کا پردہ آنکھوں کے سامنے اور فوراً پھر پردہ آ گیا، اور جو پردہ آ جاتا ہے تو یہ اس لیے آ جاتا ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے نا جی یہ ہمارے کو بہت زیادہ فیور میں حق میں نہیں چلتا۔ بھلا کیسے؟ اس لیے کہ اس کے اندر زیادہ تر جو ترغیب ہے ادھر ادھر سے وہ اس کو نیگیٹو تھاٹس کی ملتی ہے اور اسٹیٹس کو پر رہنے کی ملتی ہے اور کمفرٹ زون کی ملتی ہے۔ جی جی یعنی کہ ہم یہ چاہتے ہیں، اگر ہم غور کریں، مثلا میں اور آپ اگر ہم غور کریں، یہاں ہم بیٹھ کے یہ جو بات چیت اہتمام سارا کچھ کرتے ہیں تو اس کی کوئی تیاری ہے نا۔ اچھا اب جب بھی آپ کچھ کریں گے، جی کچھ پروڈیوس کریں گے زندگی میں تو آپ کو اس کی تیاری کرنی پڑے گی۔ بالکل تیاری کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ کھیچل کرنی پڑے، محنت کرنی پڑے گی، بالکل بالکل، آپ کو اپنا ایک اسپیسیفک ٹائم ڈیڈیکیٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو آرام چھوڑنا پڑے گا۔ بالکل جب آپ یہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ دماغ کیا چاہتا ہے؟ دماغ آپ کو لٹائے رکھنا چاہتا ہے، وہ اپنا کمفرٹ زون ہے نا، وہ اپنا کمفرٹ زون ہے۔ اچھا پھر دماغ کا بھی محسن صاحب بات یہ ہے کہ آپ اس کو جیسے آپ اس کو ٹرینڈ کر رہے ہیں نا وہ ویسے ہی ٹرینڈ ہو رہا ہے، یعنی اگر آپ نے کمفرٹ زون سے جیسے آپ نے کمفرٹ زون پہ ہی اس کو ٹرینڈ کیا ہے نا تو وہ کوئی 700 بہانے نکال لے گا آپ کو کہ چینج پہ نہ جائیں آپ۔ یہ جو چینج پہ نہ جانے کی اس کی خواہش ہے، کیونکہ ہر چینج اپنے ساتھ کیا لاتا ہے؟ ڈسکمفرٹ لے کے آتا ہے obviously۔ جب چینج ڈسکمفرٹ لے کے آئے گا تو وہ اچھا نہیں لگے گا۔ جی ہم جب بھی کوئی چینج پروگرام کو جوائن کرتے ہیں، جو ہماری اصلاح کا پروگرام ہوتا ہے، جو ہماری مرضی کو چینج کر کے بہتر پروڈکٹیو اچھا بنانے کا پروگرام ہوتا ہے، تو یہ جو اکابرین بھی کہتے رہے ہیں کہ اپنی ذات کی نفی، وہ دراصل ذات کی نفی کیا ہے؟ وہ مرضی کی نفی ہے۔ جی کیونکہ ہماری مرضی جب بیمار ہو جاتی ہے، مرضی ضروری نہیں کہ ہر دفعہ بیمار ہو، پر اکثر تو بیمار پائی جاتی ہے، جی ہم نظم و ضبط کو کھو بیٹھتے ہیں، اور ہماری مرضی کے بیمار ہوتے ہوئے جب بھی ہمیں کوئی اس سے نکلنے کے لیے بات کرے گا وہ ہمیں اچھا لگے گا؟ بالکل نہیں، اس لیے کہ وہ ہمیں ایکچولی ڈسکمفرٹ دے رہا ہے۔ بالکل وہ ہمیں ڈسکمفرٹ دے رہے ہیں اور ہمیں تو وہ سب سے برا لگے گا نا۔ تعلقات زیادہ تر خرابی تب ہوتے ہیں نا محسن صاحب، بچوں اور ماں باپ کے بچوں تعلقات اور ماں بھی، باپ کے، ایگزیکٹلی اسپاؤس میں دیکھ لیں، ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ دیکھیں، اسٹوڈنٹ اور امپلائز ٹیچر میں کا۔ دیکھ لیں، ورک پلیس پہ دیکھیں جی آپ، باس اور امپلائی کے زیادہ یہ ہوتا ہے، وہ باس بالکل پسند نہیں کیا جاتا جو ڈسپلن کر رہا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اب یہ جو ڈسپلن کی بات جو کوئی بھی کرے گا اچھا نہیں لگے گا، اور ہم اسی سٹیٹس پر رہنا چاہیں گے۔ بچوں سے اگر چوائس لی جائے 3-4 سال کی عمر میں کہ آپ کو پڑھنا ہے یا نہیں، اور اگر ارد گرد یہ باتیں نہ ہوں، یعنی ایک کوئی انسان کا ایسا بچہ، یہ تو ارد گرد سے ہم بہت زیادہ نقل کر رہے ہوتے ہیں نا چیزوں کو، تب ہم دیکھا دیکھی، ہمارے اندر دیکھا دیکھی بہت ہے، جی ہم دیکھا دیکھی ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ بالکل بالکل، تو کاپی کرتے ہیں، اگر ہم بچوں کو کہیں کسی ایسے جزیرے پر انسان کا بچہ پل رہا ہو جہاں اس کے پاس انفارمیشن کا کوئی سورس نہ ہو، یا دوسرے بچوں کو اس نے اسکول آتے جاتے یا یہ اسکول کی باتیں پڑھنے کی باتیں نہ ہو رہی ہوں، تو یقینی طور پہ اس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہوگی اسکول جانا، بالکل بالکل، کیونکہ بائی ڈیفالٹ اس کے اندر اس کمفرٹ سے نکلنا بڑا مشکل۔ اچھا لیکن شہروں میں بھی اب دیکھیں، اس دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کا یہ چیلنج کہ وہ پڑھتے نہیں ہیں، ماں باپ کی بہت بڑی پریشانی ہے۔ جی جی بالکل، اور جب تک کہ بچے ٹرینڈ نہ کریں اپنے آپ کو، اور جب تک ماں باپ اپنے آپ کو اسکلفل نہ کریں کہ ہاؤ ٹو ٹرین دیئر برین، ماں باپ بچوں کے حصے کا کام کر کر کے جو پریشانی دراصل فکر اپنی پڑھائی اپنے مستقبل کے لیے ہونی چاہیے بچوں کو، جی وہ لے لے کے ہلکان ہوتے رہتے ہیں والدین۔ جی اور یہ والدین جو کہ ان کے لیے کما بھی رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے لباس کی تیاری، ان کے لیے جناب اچھے انسٹیٹیوٹ میں داخلے کی تیاری، جی جی اور یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ان کو پڑھانے کے لیے آمادہ کرنا، جی کہ کتنا مشکل پروجیکٹ ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو اتنے یعنی مشکلات میں سے گزر کے جب اچھا آپ پڑھنے پہ آمادہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ ریئلائزیشن ڈیولپ کرنا کہ وی آر ڈوئنگ جسٹ فار یور بیٹرمنٹ۔ اچھا، اور آپ انہیں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ڈوئنگ دس فار یور بیٹرمنٹ، لیکن وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی میرے خلاف ہے؟ وہ تو لگ رہا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ یہ سب سے ظلم ہے جو میرے پہ ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے یہ میں پڑھتا تو ہوں، جی میں اتنا کچھ، وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں، جی یعنی ہم سب کو اپنی کوششوں کے بارے میں یہ لگتا ہے
کہ میں جو کوشش کر رہا ہوں یہ مکمل ہے, جی یہ میکسیمم ہے. جی اچھا, یہ بھی ایک دھوکہ ہے, کیونکہ دماغ یہ دھوکہ دیتا ہے, میری چھوٹی سی کوشش کو بھی دماغ یہ رجسٹر کرتا ہے کہ یہ پتہ نہیں میں نے کون سا پہاڑ سر کر لیا. اچھا, لیکن کوشش کا معیار کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے نتیجہ سے. جی یعنی جو میری کوششیں ہیں اگر وہ نتیجہ لا رہی ہیں جیسا نتیجہ ملنا چاہیے جی تو ویل اینڈ گڈ. جی لیکن اگر میری کوششیں صحیح ڈائریکشن پہ اور یعنی حصہ بقدر جثہ نہیں ہے جی جی اور پوری طرح سے نہیں ہے تو اس کا نتیجہ نہیں مل رہا, بالکل. لیکن میں کوشش اپنی طرف سے کر رہا ہوں. جی جی چنانچہ ہر بچہ یا بڑا جہاں بھی اپنی ممکنہ نتائج حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے پر نتائج نہیں مل رہے, تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہوا کہ کوششیں غلط جا رہی ہیں, رائے گاہ جا رہی ہیں, اور کوششیں ناتمام ہیں, بالکل. اور وہ رائٹ ڈائریکشن کی ضرورت اور وہ رائٹ ڈائریکشن کی نہیں ہے. جی جی جیسے کسی جنگل میں جب آگ لگی تھی اور بندر کو شیر کی جگہ بادشاہ کے طور پہ سلیکٹ کر لیا گیا تھا تو لگ گئی آگ اس جنگل میں, جی تو سارے جانور جو ہیں پریشان ہو گئے اور دیکھنے لگے بندر کی جانب, تو بندر ایک درخت سے دوسرے اور دوسرے سے پہلے پر چھلانگیں لگانے لگا. جی تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت, اتنی آگ پھیلتی چلی جا رہی ہے, آپ کر کیوں نہیں کچھ رہے؟ جی تو کہنے لگے دیکھ نہیں رہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں. تو کوشش کرنے کے لیے صرف ایک درخت سے دوسرے درخت پہ جانا نہیں, بلکہ اس کا رائٹ ڈائریکشن پہ موو آن ہونا اور حکمت عملی کے ساتھ, پلاننگ کے ساتھ, ٹائم ٹیسٹڈ طریقوں سے. وہ جو جہاں نے بات کی کہ جہاں آرا اور سائنس ایک پیج پر ہیں, جی تو پھر ایک پیج پر رہنا ہوگا. پھر یہ نہ ہو کہ آپ اور کامن سینس ایک پیج پہ رہیں, جی 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 کیونکہ اگر آپ اور کامن سینس ایک پیج پہ رہیں گے تو پھر نان سینس ہو جائے گا, تو پھر رزلٹ نکلے گا نان سینس. لیتے ہیں ایک بریک, واپس آئیں گے تو مزید آپ سے بریک بات. سے پہلے محسن صاحب جی اگر آپ نمبر بتاتے ہیں ہمارے ویورز کو 0300 جی 0300 جی جی زیرو آگے نہیں, زیرو ویسے ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان کا نمبر جو ہے نا یہی والا نمبر, یہ جو ابھی آپ نے بولا, بس وہ تب تک دہراتے رہیں جب تک بیل نہ چلی جائے. لیکن یہ جس نمبر پہ آپ نے میسج دینا ہے وہ میسج بات کرنے کے لیے ہے, اور وہ نمبر ہے 0300 741 3639 3639 741 3639. تو اس نمبر پہ آئیے گا میسج کے ساتھ, ہم آپ کو کال پر لیں گے, بات کریں گے اور پھر باتوں کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. 3 2 1 ہوا اور آگے آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے, مخاطب ہونے کے لیے جہاں آرا رانا اور محسن نواز. بالکل. اتنا سوچ کے میں تو وصال بولنے لگی تھی, پھر میں نے کہا نہیں اب یہ تو پھر میرا فرض بنتا ہے کہ میں بھی سر کا نام بڑے اچھے سے. اچھا, زیادہ تر ہم لوگوں کے فرض بنتے ہیں, جی جی ہے نا, جی جی, لیکن ہم اپنے حقوق کی بات زیادہ کرتے رہتے ہیں. بس یہ پھر وہی بلیف ہو گیا نا جو ہم سٹارٹ میں بات کر رہے تھے محسن صاحب. میرا خیال ہے کہ حق تب ادا ہو جاتا ہے جب آپ فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آٹومیٹکلی حق ادا ہوتے رہتے ہیں. مطلب اگر ہر کوئی اپنا اپنا فرض ادا کرے گا جی تو کوئی حق رہے گا ہی کام ہو سکتا. لیکن اس پر مجھے یاد آیا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس میں جو شاعر ہے نا جی غلط بات کر رہا ہے. نہیں, شاید بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. اچھا, ہاں, اب میں نے اگر ابھی تعریف اس کی آپ کو ڈیفائن کی تو پتہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آپ کہیں گی استغفر اللہ توبہ توبہ, یہ میں نے کیا اچھا یہ وہ والی بات تھی, معرفت کی تھی. نہیں میں معرفت میں نہیں گئی نا, میں تو دنیاوی بات. اچھا آپ دنیا دار ہیں. ہاں میں تو نہیں, میں دار نہیں ہوں. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ایک دنیا دار کال پر بھی موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ. اور ہمارے ناظرین کو آپ اپنے تعارف میں کیا بتائیں گی؟ میں اپنے تعارف میں یہی بتاؤں گی کہ بیسیکلی آئی ایم این ایڈوکیٹ. میں جو آپ حقوق و فرائض کی بات کر رہے ہیں, میں لوگوں کے حقوق کے لیے فائٹ کرتی ہوں, ان کو حقوق دلواتی ہوں. اور نام ہے آپ کا عندلیب مصطفیٰ. جی عندلیب مصطفیٰ. اور آپ کا جو نام ہے وہ شاعری میں بہت استعمال ہوا ہے. ایک شاعر کہتا ہے کہ عندلیب مل کے کریں آہوزاریاں. تو آپ کے پاس آہوزاریاں لے کے لوگ پہنچتے ہیں کرمنل سائیکالوجی کی, ایسا کرمنل جو لاز ہیں ان کو آپ دیکھتی ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. میں سول میٹرز بھی دیکھتی ہوں, کرمنل, مطلب ہمارے پاس جو بھی اپنی آہوزاریاں لے کر آ جائے پھر ہم اس کو ریلیف لے کے دیتے ہیں. زیادہ کس طرح کے کیسز آج کل معاشرے میں عام ہیں؟
زیادہ اگر میں بات کروں تو آج کل جو مجھے بہت زیادہ چیز ایک نظر آ رہی ہے وہ ایک ڈائیورس ریشو ہماری بہت انکریز ہو رہی ہے. ریلیشنز کے بہت ایشو ہے, ریلیشن شپس کے. اور یہ ڈیورس لینے والیاں زیادہ ہیں یا دینے والے زیادہ ہیں؟ لینے والیاں زیادہ ہیں, خلا کے کیسز زیادہ ہیں. خلا کے کیسز زیادہ ہیں. خلا کے بہت زیادہ ہیں. کیا وجہ سامنے آتی ہے آپ کے پاس؟ ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ ایک تو عدم برداشت ہے. دوسرا جو چیز مجھے نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اب سوری ٹو سے جہاں میڈیا نے بہت چیزیں انہینس کی ہیں, رائٹس بہت زیادہ ہمیں بتائے ہیں, وہاں پر تھوڑی سی ایک چیز یہ بھی ہو گئی ہے کہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی چیز سے بہت زیادہ بھی اویئر ہو جائیں, ہر چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے. تو اب یہ ہو گیا کہ لڑکیوں میں نا وہ چیز نہیں رہی جو پہلے ہمیں بتائی جاتی تھی. ہمارے پیرنٹس ہمیں سکھاتے تھے کہ برداشت کرنا ہے, درگزر سے کام لینا ہے, گھر کو جوڑ کے رکھنا ہے, جوائنٹ فیملی میں رہنا ہے. وہ چیزیں اب رہی نہیں ہیں. کیا باتیں جہاں پر جی خاص طور پہ کیا باتیں لڑکیاں برداشت نہیں کرتی؟ اگر زیادہ جوائنٹ فیملیز کے ایشوز آتے ہیں کہ لڑکیاں کہہ رہی ہوتی ہیں جی اب ہمیں ایون کہ دے کلیم کہ ماں باپ بھی ساتھ نہ ہو, ماں باپ مطلب ایک بالکل سیپریٹ لائف چاہیے ہمیں. دوسرے ایشوز یہ آتے ہیں کہ اگر کبھی دو لوگ جب ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو بہت دفعہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے. تو اگر ہسبینڈ نے کچھ کہہ دیا یا کوئی ایسی بات کر دی تو اکثر خواتین کو ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم نے تو رہنا ہی نہیں ہے اس کے ساتھ, بالکل برداشت نہیں کرنا, اس نے کہا کیسے. یہ چیزیں بہت زیادہ. پھر تیسری چیز جو مجھے سوری ٹو سے نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز بہت ہو گئے ہیں. اس میں سوری والی تو بات اس میں جہاں کہہ رہی ہیں اس میں سوری والی تو بات نہیں, یہ تو حقیقت ہے. اس میں ہم تو بہت دفعہ بات کرتے ہیں. اچھا لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں یہ کن میں, یعنی لڑکوں میں زیادہ ہیں؟ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ لڑکوں میں ایکسٹرا میرٹل افیئرز زیادہ ہیں؟ نہیں, آپ سن کے حیران ہوں گے, اور بھی حیران محسن صاحب چاہ بھی رہے جی کہ لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں میں بھی بہت آ گئے ہیں. تو اس میں جو یہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز آ گئے ہیں, آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں اس کی جو ایک بہت اہم وجہ ہے وہ مجھے یہ ہے کہ خواتین تھوڑی ان چیزوں میں رہتی ہیں کہ بہت زیادہ آئیڈیلزم میں, بہت زیادہ انہیں یہ لگتا ہے کہ جی بس ہم منہ سے بات نکالیں اور پوری ہو جائے. اب شوہر پہ اوپر بھی بہت ساری لائبلٹیز ہیں. ظاہر ہے ایک مرد کام کر رہا ہے, اسے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. وہ اس طرح سے نہ بیوی کو ٹائم دے سکتا ہے, نہ شاید فائنینشلی. بہت سے مرد اتنے اسٹرانگ ایک دم سے ہوتے ہیں اپنے کیریئر کو بنانے میں, دے آر لائک ٹیک کوائٹ لانگ ٹائم. اب خواتین یا لڑکیاں جو کم عمر ہے اسپیشلی, ان میں یہ چیز بڑی زیادہ وہ ایک انہیں ڈپریشن انزائٹی میں لے کے جاتی ہے. وہاں پر جب کوئی شخص انہیں کوئی اچھی باتیں کرنے والا, کوئی دل بہلانے والا کوئی نظر آتا ہے تو فوراً لائک دے اسٹارٹ انوالو ان دیٹ پرسن. تو وہاں سے یہ چیزیں اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ سب عورتیں ایسی ہیں, لیکن میرے پاس میجورٹی کیسز رہتے ہیں جہاں پر عورتیں انوالو ہو جاتی ہیں. پھر انہیں ہوتا ہے کہ, اور باقاعدہ ایسے کیسز آئے ہیں کہ جی ادھر سے ڈائیورس دلوا کر یہاں پہ ہماری شادی کر دیں. یہی وجہ ہے کہ یہ ریشو بھی کوئی کیلکولیٹ کرنے والا نکالے گا کہ خلا لینے والی جو خواتین ہیں ان کی سیکنڈ میرج یا ان کی زندگی میں کسی اور کے آ جانے کا جو وقت ہے وہ کتنی جلدی آ جاتا ہے خلا کے فوراً بعد. یعنی یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ جب کوئی کسی سے ریلیشن توڑتا ہے تو ایکچولی پہلے کوئی تیسرا آیا ہوتا ہے زیادہ تر کیس. ایسا بالکل ٹوٹ ہی اسی لیے رہے ہوتے ہیں بہت سارے ریلیشنز. وہ بہانے بن جاتی ہیں کیونکہ پھر آپ کو چھوٹی چیزیں بھی بڑی نظر آنے لگ جاتی ہیں کہ جی مجھے تو, کیونکہ جو دیکھیں جو بھی آپ کی لائف میں تیسرا انٹرفیئر کرتا ہے وہ پھر آپ کو زیادہ ریئلائز کروانا شروع کر دیتا ہے کہ تمہاری بیوی یا تمہارا شوہر تمہیں یہ چیزیں نہیں دے رہا, تم تو اس کی حقدار ہو, تم تو یہ تمہیں چاہیے تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انفارچونیٹلی میں آپ کے توسط سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب لڑکیاں یا کچھ مرد بھی یہ سب کچھ کر گزرتے ہیں نا تو پھر لائف ان کو ایک آئیڈیل نہیں ملتی. پھر لائف از مور پیتھیٹک. اگر ہم اس کے سٹیپس کو دیکھیں اندلیب, تو پہلا سٹیپ کہ شوہر پر آپ نے بہت سارا بوجھ ڈال دیا ایکسپیکٹیشن کا اور بہت ساری توقعات وابستہ کی, وہ ان میں بزی ہوا تو ظاہر ٹائم کم ہوا. جب وہ ٹائم کم دے رہا ہے تو کوئی اور زندگی میں داخل ہوا, جب کوئی اور آیا تو اس نے خواب دکھائے
اور ان خوابوں کو آپ نے دیکھتے ہوئے یہ سوچا کہ یہ کوئی آئیڈیل سی زندگی تو کہیں اور تھی، جہاں میں ہوں وہاں نہیں، اور بالکل پھر ایسا جب ہی آپ ہے۔ اس زندگی میں گئے پچھلی والی کو چھوڑ کر تو وہاں وہ نہ ملا، تو جب وہ سب کچھ نہ ملا تو پھر اگلا خیال کیا آیا کہ جو پہلے تھا وہ اس سے یوں تو بہتر تھا؟ اچھا، اب کیا الٹیمیٹ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت ساری خواتین کو میں نے دارالامان بھیجا ہے، ہوں آنیسٹلی اسپیکنگ۔ ہوں کل بھی میرے پاس ایک خاتون روتی ہوئی میرے گھر پہ آئی ہے، اب وہ اپنا پچھلا شوہر چھوڑ چکی تھی، ٹھیک ہے، میں نام نہیں بتا سکتی، بچے وہ اپنے چھوڑ چکی تھی، جی اور جس شخص کے پاس خلا کے بعد آئی تھی وہ اسے اتنا بروٹلی ٹریٹ کر رہا ہے کہ روز مارتا ہے، روز مارتا ہے۔ اب اس کے گھر والے بھی اسے چھوڑ چکے ہیں کہ تم نے بچے چھوڑ کے، شوہر چھوڑ کے، ایک طرح سے بھاگ کے خلا کی، مطلب پوری خلا کی عدت کیے بنا بھی شادی کر لی، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا وہ والا سین چل رہا ہے، اب وہ نہ اس کو چھوڑ سکتی ہے۔ اب میں نے اسے کہا کہ تم خلا لے لو اور اپنے ہسبینڈ کے پاس کوشش کرو ریکنسیلیشن کی، لیکن the thing is this کہ جب آپ اس طرح کر گزرتے ہیں تو پھر آپ کا جو ایک ماضی ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر کوئی بڑا ظرف چاہیے کہ آپ اپنی زندگی میں دوبارہ انٹر ہو سکے۔ اچھا، جب آپ نے دوسری جگہ آپ نے پچھلے سارے کی اتنی ڈھیر ساری شکایات کے بعد اپنے دل میں کسی اور کو جگہ دے دی، تو جب آپ نے اس کو اپنا ساتھی بنا لیا تو پھر ایک اور وجہ بھی اس کی سامنے آتی ہے کہ دوسرے کی نظروں میں آپ کی عزت جو ہے وہ کم ہے، کیونکہ آپ نے اپنے بارے میں یہ بتایا ہوا ہے اور آپ کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ آپ کی گھر میں تو قدر ہو نہیں رہی، اب دوسرے نے بھی یہ سوچا کہ یہ بالکل ایسے قدر کیے جانے کے قابل نہیں ہے، جلد ہی اس نے بھی ویسا ہی کرنا شروع کر ٹرسٹ دیا۔ کا بھی محسن صاحب، ٹرسٹ بھی کہ ہاں اگر یہ مطلب یہ پچھلے آپ پہ اس کا 100% درست ٹرسٹ نہیں بات تھا کر تو رہے میں ہیں۔ بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتا، یہ بھی بڑا کامن ہاں فیکٹر ہوتا ہے۔ ہاں، میں بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتا، جہاں آرا کہہ رہی ہیں، کیونکہ وہ جس نے پہلے اس کو میسج دیا تھا کہ میرے اوپر فلاں ٹرسٹ نہیں کرتا، تو اگلے نے بھی، کیونکہ ہم دوسروں کو جو بات کہتے ہیں کسی بارے میں تو دوسرے ہم جس کو وہ بات سنا رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں اسی فریم آف مائنڈ سے ایکچولی دیکھنے ایگزیکٹلی۔ لگتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور آپ کی بات میں بالکل صداقت ہے۔ بات یہ کہ جب عورتیں ایک دفعہ بتا چکتی ہیں کہ پہلا ہسبینڈ فار ایگزامپل مجھے خرچہ نہیں دیتا تھا، تو آپ دوسرے سے بھی امید نہ رکھیں، وہ بھی نہیں دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یو ہیو دیٹ سارٹ آف ٹالرنس، آپ یہ برداشت کر لیں گی کہ اگر آپ خرچے کے بغیر رہنے کی عادی ہیں تو آپ اگلی دفعہ بھی رہ سکتی ہیں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے، اور پھر وہیں پہ عورتیں جو اس طرح سے کرتی ہیں وہ پھر ڈسٹرب ہو جاتی ہیں کہ جو ایک آئیڈیل میں نے اپنی ذہن میں بنایا تھا یا جو شخص میں پانا چاہ رہی تھی یہ تو وہ نہیں ہے۔ یہ وہ نہیں ہے جو کہ جس کا میں نے سوچا تھا، جس کے بالکل۔ میں نے جس کا خواب سپنا میں دیکھے نے دیکھا تھا۔ خواب دیکھے بالکل اندلیب مصطفیٰ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بتایا کہ کس طرح سے سوسائٹی میں خلا کی ریشو بڑھ رہی ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ زیادہ تر آپ نے بتایا کہ علیحدگی کے ہیں، خواتین کی طرف سے زیادہ خلا دائر ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے معاشرے کا یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا اس وقت انسانوں کا امپلسیوٹی کی وجہ سے، تیزیوں کی وجہ سے، جی۔ ویسے تو کئی فیکٹرز ہیں لیکن ان میں سے چند ایک فیکٹرز کی بات کر رہا ہوں، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کا انسان کو سامنا ہے، جس وجہ سے خاندانی نظام تو اب بالکل یوں سمجھیں کہ رہا ہی نہیں، یعنی کہ کوئی لڑکی شادی سے بھی پہلے، ابھی اسے پتہ نہیں، ابھی اس کی منگنی نہیں ہوئی، وہ لڑکا زندگی میں نہیں آیا، اس کے دماغ میں یہ بیج بو دیا جاتا ہے کہ ساس یعنی آپ کے آنے والے شوہر کی جو ماں ہے وہ اچھی عورت نہیں ہوگی۔ بالکل ایسے۔ جب آپ یہ اس بیج کو بو دیں گے اور اس خیال کو پروان چڑھائیں گے تو اس کا نتیجہ تو پھر کیا نکلے گا۔ بہت شکریہ آپ کے شرکت کا، آپ نے بڑی اچھی فوڈ فار تھاٹ دی ہمارے آڈینس کے لیے، تو دوبارہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا بھی، تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ عام طور پہ گھروں میں اب یہ مسئلہ کافی زیادہ دیکھنے میں آتا ہے کہ 12-14 سال کی ایج میں ہی چھوٹی بچیاں جب سوشل میڈیا پر ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے یا اپنی کلاس فیلوز یا اسکول کالج میں اپنی سہیلیوں کو دیکھتے ہوئے ذرا ماڈ اسکاٹ اسٹائل اپنانے لگتی ہیں، اپنے آپ کو ان چیزوں کی طرف وہ مائل کر لیتی ہیں جن میں کہ پارٹیز بھی ہیں، جس میں کہ گھروں سے شام میں دیر تک دوستوں کے ساتھ مل کر کہیں اکٹھے ہونا بھی ہے، جس میں کہ ماڈلنگ کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتی ہیں، ایکٹنگ کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتی ہیں،
اور پھر موڈ کو اچھا کرنے کے لیے موڈ آلٹرنگ سبسٹنس کا ٹیسٹ بھی لے لیتی ہیں. جی جی تو جب گلیمرس جو لائف سٹائل ہے نا ہاں وہ ان کا ایک آئیڈیل لائف سٹائل ہوتا جو ہے. گلیمرس لائف سٹائل ہے یہ آئیڈیل لائف سٹائل جب وہ بنا لیتی ہیں جی تو اس کے آثار گھر والے بھی نوٹس کرتے ہیں. جب گھر والے یہ آثار نوٹس کرتے ہیں تو والد والدہ بہن بھائی جب اس کے لیے ڈس لائکنگ کا اظہار کرتے ہیں تو لڑکی اور اس کے گھر والوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جی جاتی جی جی اور کمیونیکیشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. لڑکی جب کسی سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے پائی جاتی ہے تو گھر والوں کو بہت غصہ آتا ہے جی کیونکہ یہ ان کی اجازت کے بغیر ان کے علم میں لائے بغیر وہ کسی اپنے فیلو سے بات کر رہی تھی. بالکل اچھا اب یہ اگر ٹائم رات کا ہو تو یہ اور بھی زیادہ تشویشناک بات بن بالکل جاتی ہے. بالکل محسن اور اگر یہ جگہ بھی کمرے سے باہر کی کوئی جگہ ہو چھت ہو یا کوئی کوریڈور ہو تو اس بارے میں اور بھی تشویش پڑتی ہے. اور اگر اس فون کو چیک کیے جانے پر یا پوچھنے پر وہ یہ کہے کہ یہ تو میں کسی سہیلی سے بات کر رہی تھی اور فون فوراً بند کر دے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اور تشویش بڑھے گی. اور اگر پھر اس کو فون کر لیا جائے اس فون پر اور آگے سے لڑکا ہی فون اٹھا لے تو گھر والوں پر بہت محسن صاحب یہ تو بڑی پکچر میرے سامنے کھینچ کی اتنی اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے. دس از ریئلی ویری کامن اینڈ سیریس ایشو. اچھا اب یہ جو بہت سیریس ایشو جو کہ بہت کامن ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ جو فاصلے بڑھتے ہیں گھر والوں کے اس بچی کے ساتھ تو لڑکی کو باہر وہ یہ میسج دینا شروع کرتی ہے کسی کو بھی کہ میرے گھر والے تو بڑے ظالم ہیں وہ میرے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ اس کو ٹرسٹ کا شیک ہونا سمجھتی ہے جی جی کہ یہ میرے اوپر ٹرسٹ نہیں تھا تب میرے ساتھ یہ میں سب بڑا سفوکیٹڈ فیل کرتی فیل کر رہی ہوں اور ٹرسٹ نہیں ہے میرے پہ مجھے سمجھا نہیں جا رہا میرے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے مجھے کیئر نہیں ملی بچپن سے پیار نہیں ملا. جی اب یہ وہ ساری ریزننگ ہے جب وہ کسی ایسے کے سامنے رکھ رہی ہے جو کہ اسی کا ہی ایکچولی ایج فیلو ہو سکتا ہے نا. گھر والے ایسے میں تنقید کرنے لگتے ہیں اس لڑکی پر. کوئی بڑا بات کرنا چھوڑ دیتا ہے کوئی دوسرا سمجھانے لگتا ہے کوئی تیسرا کچھ اور. تو یہ جو ہوتے ہوتے گھر سے ایک ریجیکشن ملتی ہے تو کئی دفعہ ایسی لڑکیوں کو گھر والے ڈس اون بھی کر دیتے ہیں. جی اور ایسے میں بہت بڑی تعداد ان لڑکیوں کی بھی ہے جو یا تو ہاسٹل منتقل ہو جاتی ہیں یا کئی دفعہ وہ گھر چھوڑ کے شادی یا کسی ایسے گروپ کا حصہ بن جاتی ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسا ارننگ سورس بھی انہیں مل جاتا ہے جس سے انیشلی وہ کوئی نہ کوئی اپنی گزر بسر کا تھوڑا بہت کر لیتی ہیں. جی اچھا ایسے میں ایک بہت بڑی تعداد ان ایکسپلائٹرز کی موجود ہوتی ہے جو اس چیز کو پہچانتی ہے جو کہ ان کو ایموشنلی یا سیکشلی مینیپولیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. وہ جو ٹرسٹ کی تلاش میں تھی اس کو یہ یقین دلانے والے ایک جھوٹا اعتبار کا نقاب چڑھا کر ڈیل کرنے والے اور شکار کرنے والے لوگ معاشرے میں بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں. بالکل اس طرح رول ماڈل بننے کی چاہ میں اس طرح کے کلچر کو اڈاپٹ کرنے والی ایک وارننگ سائن بن جاتی ہے. اور ایسے واقعات کی تعداد کتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے آپ ذرا خبریں اٹھا کے دیکھیے کہ وہاں کوئی دن ایسا نہیں محسن صاحب جب ہم کوئی ایسی خبر نہ سنیں. لٹرلی جی کوئی ایسا ڈے نہیں ہے کہ جس پہ سوشل میڈیا کے تھرو یا نیوز چینل کے تھرو کوئی ایسی خبر نہ ہو جہاں پہ ہمیں پتہ چلے کہ کہیں پہ کوئی بچی اسی طرح کی ایکسپلائٹیشن کا شکار ہو گئی ہے کہیں پہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے کہیں پہ کوئی ابیوز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو. اور دس از ویری انفارچونیٹ کہ اتنی اویئرنیس کے ہونے کے باوجود اتنی 21st سینچری از دا جسے کہتے ہیں نا اٹس اے بلیسنگ فار دا مین کائنڈ. اچھا اس میں ایک اور چیز جو پیدا ہو رہی ہے یعنی خبر کیا آتی ہے خبر یہ آتی ہے کہ لڑکی ایسا کر رہی تھی جی اس کے بھائی جی یا کوئی منگیتر یا کسی اور نے یا والد نے یا کسی نے اس کو پھر جانی نقصان پہنچا دیا اس کا فزیکل ابیوز اس کا کے بارے میں سوشلی اس کا جو کوئی نہ کوئی اس کو نقصان پہنچانا ہے. اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ریپیٹڈلی ہمیں خبروں میں دیکھنے میں آ رہے ہیں. اچھا جب کوئی ڈسون کرتا ہے اب خاص بات یہ ہے کہ صرف اس لڑکی کو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ تم ہماری بیٹی نہیں ہو ہماری بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی جی تو کیا ہوا
کہ آپ نے ایک تو اس لڑکی کے اندر، اس انڈیویجول کے اندر یہ خیال جو پیدا کیا، تو اس کو آپ نے ریجیکشن دی، اس کے اندر گلٹ انڈیوس کیا، اور اس کو آپ نے ایک ایسے رستے پر پش دے دیا جس رستے کی منزل کھائی ہے. اور آپ نے اچھا کیا اس کو ڈسون کرنے کے ایسے سٹیٹمنٹس دے کے یا گھر سے نکال دینے کے واقعات جو کہ پاکستان میں کم اور دنیا میں بہت زیادہ ہیں، تو یہ جو واقعات اس طرح سے پیش آئے تو کیا وہ ماں باپ بعد میں سکون میں رہ پائے؟ نہیں. ان ماں باپ کے اندر گلٹ کہ ہم نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا، جی اور شیم کہ سوسائٹی میں ہم کیا منہ دکھائیں گے، اور آئسولیشن کہ لوگوں سے ملیں گے تو لوگ اس بارے میں سوال پوچھیں گے، ہم پھر کیا جواب دیں گے، اور ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر اور دوسری پرائمری کرونک النیسز، ان کی ریشو ان کے اندر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اچھا یہاں بات ختم نہیں ہوتی. اس لڑکی کے اور بہن بھائی بھی ہیں، اس کی بہنوں کے بارے میں اور اس کے بھائیوں کے بارے میں یہ میسج عام ہونے لگتا ہے کہ تم بھی اسی رستے پر چل رہی ہو، تم یہ غلطی کرو گی تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا. اچھا اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس کے بہن بھائیوں کو بھی آہستہ آہستہ یہی لیبل کرنا شروع کر دیا. سوسائٹی نے بھی ججمنٹل ہو کے ان کے بارے میں یہی رائے بنا دی اور آپس میں باتیں کرنی شروع کر دی. لوگوں نے بھی تانے دینے شروع کر دیے. یوں کیا ہوا کہ ایک بات کہاں سے چلی تھی کہ جب تھوڑا تھوڑا چینج تھا کسی 12-14 سال کی لڑکی میں، تو اس کی ٹین ایج کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے یا ارلی 20s میں آپ نے ایک ایسے انڈیویجول کو سوسائٹی میں ڈیولپ کر دیا جو رول ماڈل نہ بنا بلکہ وارننگ سائن بن گیا. ایک ایسی فیملی کو آپ نے ڈیولپ کر دیا جس کے تمام ممبرز اس سے متاثر ہوئے. بالکل. اور آپ نے ایک میڈیا کو ایک ایسی خبر دی، ایک ایسا فیچر، ایک ایسی ڈاکیومنٹری جو کہ ایک عبرتناک کہانی ہے. لیکن کیا صرف ان کہانیوں کو رپورٹ کیا جانا کافی ہے؟ کیا ان کے بارے میں صرف ان کی نفی کرنا یا ان پر کوئی تنقیدی انداز سے بات کرنا، یا ڈاکومنٹری بنا دینا، مووی بنا دینا، اس کو پریزنٹ کرنا اور اپنا ایک سوسائٹی کا فیس شو کرنا ان فرنٹ آف دا ادر کنٹریز. دس از ریئلی ویری تھاٹ پرووکنگ محسن صاحب کہ لیسن فار لرننگ کیا ہے اس میں. یعنی ابھی جیسے میں کہہ رہی تھی نا کہ 21st سینچری میں تو یہ ہے کہ یو ہیو گیجٹ ان یور ہینڈ کہ آپ اپنے مسئلے کو لکھیں اور کوئی 10 سلوشنز ایٹ وانس آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. پھر آپ مزید اس کو ایلیبوریٹ کریں تو مزید آ جاتے ہیں. اور اس کے اندر اگر آپ کو اتنا زیادہ اپنے آپ پہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے اور آپ کو اتنا مشکل لگتا ہے کہ ایک 14-15 سال کا بچہ جو کہ آپ ہی کی بیٹی ہے یا آپ ہی کا بیٹا ہے، آپ اس کو ڈیل نہیں کر پاتے اور یہاں تک کہ آپ کو ڈسون کرنا پڑتا ہے، اور پھر آپ معاشرے کے رحم و کرم پہ جب آپ اسے چھوڑتے ہیں تو آبویسلی پھر یہی جو سب ابھی محسن صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا، یہ سب ہوتا ہے اس کے ساتھ. مینیپولیشن، ایکسپلائٹیشن، بلیک میلنگ، اور بھی بہت ساری ابیوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. غلط ڈیسیژن لے لیتی ہے وہ، اور اس کے بعد ایک اور چیپٹر اگر زندگی میں کوئی اس کے بچے آ جائیں گے تو ان کی سفرنگ فار دا ہول لائف. تو وہ یہ ایک ایسا ویشیس سرکل ہے جو کہ کبھی اینڈ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم صرف جو پرپز ہے وہ صرف شادی کرنا اور بچے پیدا کرنا تو نہیں ہے، ان کو ریز کرنا بھی ہے، ان کی تربیت کرنا بھی ہے، ان کو یوزفل سٹیزن بنانا بھی ہے. پرپز تو یہ ہے نا محسن صاحب. تو اس کیس میں خوبصورت زندگی دینی ہے. ابھی جیسے اندلیپ صاحبہ بتا رہی تھی نا خلا کے کیسز اور ڈیورس اور یہ سب چیزیں، تو بیسکلی تو دیکھیں یہ تو پھر ایک دوڑ ہے جس میں آپ نے یہ سوچ لیا کہ صرف ایک رشتے میں بندنا اور اپنے آپ کو فور ٹائمنگ سیٹسفائی کرنا، خواہ وہ فائنینشیل سیٹسفیکشن ہو، وہ آپ پیرنٹ کسی کی ہے یا کوئی آپ کی فزیکل نیڈ ہے، تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ پھر تو کوئی سینٹی نہیں آ رہی. مجھے نہیں لگتا. یعنی جب میں کچھ بہت سے ایسے سٹوریز سنتی ہوں یا نیوز یا کچھ ایسا لوگ آ کے بات کرتے ہیں تو میں لٹرلی سنتے سنتے تھوڑی دیر کے لیے یہ محسن صاحب پہنچ جاتی ہوں کہیں بہت دور کہ بھائی یہ تو اٹس ناٹ اے نارمل بیہیویئر. اب آپ جب کسی کو یہ کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ نارمل بیہیویئر تو فوراً سے لوگ ججمنٹل ہوتے ہیں کہ بھائی آپ تو ہیں ہی ماہر نفسیات، آپ کا تو کام ہی یہ ہے. تو ایسا ہرگز نہیں. ایکچولی تو نارمل بیہیویئرز بھی ڈیفائن ہیں اور نظر آتے ہیں، اور جو اب نارملٹیز ہیں ہمیں وہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. پرپز آف ڈسکشن ہی یہ ہے نا ہمارا یہاں پہ کہ جو اب نارملٹیز ہیں یعنی وہ بیہیویئرز جو آپ کے لیے نارمل ہیں،
جیسے ایک رشتے میں نہ رہتے ہوئے فوراً سے دوسرے میں چلے جانا، یعنی ابھی خلا ایک وہ مدت بھی نہیں اس کی پوری ہوئی اور آپ فوراً سے دوسرے میں چلے جائیں گے، تو ذہن میں رکھیں کہ دوسرا پہلی والی سے بھی جلدی مدت میں ختم ہو سکتا ہے، اور جو ہوتا بھی ہے اسی طرح تیسرا بھی اسی طرح ختم ہوتا ہے. تو ایکچولی پرابلم ہمیں بالکل اعتراض نہیں ہے. اف یو آر ناٹ ہیپیلی لیونگ ٹوگیدر تو بہتر ہے کہ آپ اس ٹاکسک ریلیشن شپ سے نکلیں. مگر بات یہ ہے کہ کیا آپ واقعی اپنے آپ کو ایویلیویٹ اسیس کر پاتے ہیں کہ پرابلم آپ ہی کے ساتھ تو نہیں ہے؟ سینس آف فلفلمنٹ اگر آپ کے پاس ہوگی تو آپ اکیلے بھی باعزت اچھی زندگی جی لیں گے. ہاں بالکل محسن صاحب. لیکن اگر آپ کو یہ سینس آف فلفلمنٹ نہیں ہے تو آپ اس تلاش میں کہ مجھے کسی کی طرف سے کسی نے مل کے کمپلیٹ کرنا ہے، جی تو آپ اس تلاش میں، ٹرسٹ کی تلاش میں اور کمپلیشن کی تلاش میں ایکسپلائٹرز کے ہاتھ لگ سکتے ہیں. بالکل اور جو بالکل. آپ کو یوز کرتے ہیں، ابیوز کرتے ہیں، مینیپولیٹ کرتے ہیں. اور محسن صاحب اب جس طرح نام ہی ہے نا ایکسپلائٹرز یا مینیپولیٹرز یا بلیک میلرز، تو دیکھیں یہ کیا نارمل بیہیویئرس ہیں؟ یعنی اف دیر از اے بلیک میلر تو مجھے بتائیں کہ ہو کین بلیک میل سم ون جو کہ نارمل نہیں ہے، اور اس نے پریکٹس کی ہوئی ہے. جی. کیونکہ جو کام کوئی اور انسان نیگیٹو اپروچ ہے اس کی. نیگیٹو اپروچ ہے لیکن اس کی مہارت ہے. یعنی کہ جو کوئی کام کرتا ہے جی اور وہ لگاتار کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے تو وہ اس کا ماہر ہو جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے اسی وجہ سے کہ جب کسی کا کوئی ایک افیئر ہوتا ہے جی اور پھر جب دوسرا افیئر ہوتا ہے تو اس کے لیے تیسرا افیئر کوئی بنانا بہت ایزی ہو جاتا ہے. جی کیونکہ اس کی فنگر ٹپس پہ ہیں یہ چیزیں کہ کن سٹیپس کے ساتھ کیونکہ کسی. یہ اس کا برین ہے نا محسن صاحب، جو اس کو میسج دے رہا ہے اور اس کو اسی میں ہی انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. جی یعنی اینیمل برین اور ہیومن برین کی جو ہم اکثر بات کرتے ہیں تو اس کا جو پریکٹس میں برین ہے وہ اینیمل برین ہے، جی جو نوسر بازی بتائے گا، اس کو بلیک میلنگ بتائے گا، فراڈ بتائے گا، مینیپولیٹ کرنا بتائے گا. ہیومن برین تو اس کا پریکٹس میں ہی نہیں ہے. ایسے فرد کے ساتھ اگر آپ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ بھی اینیمل برین سے ہی آپریٹ کر رہے ہیں. تو سینٹی تو ہے ہی نہیں بیچ میں. پھر انسان کہاں گیا؟ ہاں پھر ہمارے اندر وہ جو اشرف المخلوقات ہونے کی ہم بات کرتے ہیں، اشرف صاحب رہ گئے پھر. اس وقت ہمارے جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ سن رہے ہیں ان تمام کے لیے وہ چاہے اشرف ہیں یا اشرفیاں رکھنے والے لوگ ہیں یا انور ہیں، ان تمام کے لیے ہماری وشز بھی ہیں. اور لیتے ہیں ایک بریک جس کے بعد بڑی امپورٹنٹ بات ہونے والی ہے اور وہ امپورٹنٹ بات آپ کی زندگیوں سے بہت نزدیک ہے. سو رہیے گا ساتھ. اس بریک کے بعد ہم آپ سے کمنٹس بھی محسن صاحب کمنٹس بھی لیں گے اور کمنٹس ہمارے ناظرین کے جتنے بھی ہوتے ہیں ہمارے لیے بہت خاص ہوتے ہیں. میں اس شو کے فوراً بعد جو شو پر تو ہم شامل کرتے ہیں لیکن شو کے فوراً بعد جو سب سے امپورٹنٹ کام میرے نزدیک ہوتا ہے وہ سب کو کوئی نہ کوئی لائک کرنا تاکہ ایکنالجمنٹ کا فوراً میسج جائے. جی سو ہم جناب واپس آپ سے مل رہے ہیں. تھوڑی دیر میں بریک ہے، بریک سے پلٹ کے آئیں گے تو مخاطب آپ سے ہوں گے جہاں رانا اور محسن نواز. ویلکم بیک ناظرین ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو میں. یہ پروگرام ہے لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز. یہ وہ چینل ہے جہاں سے آپ دیکھتے ہیں یو آسک فار اٹ ہر شام 7 بجے، وہ شو جو کہ آپ کی زندگیوں کو بدلنے، بہتر بنانے اور آپ کو صلاحیتوں، سکلز سے مالا مال کرنے کی ولنگ ویز کی ریگولر کوشش ہے. جس کوشش کے ساتھ جب آپ جڑتے ہیں تو میرے پاس فیڈ بیک یہ ہے کہ اب لوگ شام کا انتظار اس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے ڈراماز دیکھنے ہیں یا کامیڈی شوز دیکھتے ہیں یا کوئی نیوز چینل آن کرنے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد کا فیڈ بیک یہ ہے کہ وہ شام کا انتظار کرتے ہیں یو آسک فار اٹ کے لیے. لیکن یہ تو ہے دوپہر، اور یہ دوپہر آتی ہے ہر ہفتے کو جب ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں یہ پوڈ کاسٹ جس کے اندر میں محسن نواز، میرے ساتھ جہاں آ رہا، ہم آپ سے باتیں کرتے ہیں لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز میں. کیونکہ اس میں ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آئیے ہم سے بات کیجئے ان موضوعات پر جو سوشل ایشوز ہیں، جو آپ کی ذاتی زندگی میں یا آپ کے پیاروں کی زندگی میں کوئی مسئلہ بنے ہوئے ہیں، اور پھر ہم ان مسائل کے حل کے لیے سوچ بچار کرتے ہیں اور ریسرچ کی باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں اور ان سب پر آپ بھی اپنا اظہار خیال کرتے ہیں. اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ مسائل جو آپ کو پریشان کیے دیتے ہیں، ایک کامن سینس سے آپریٹ نہیں کرنا. جی سائنس کیا کہتی ہے، سائنس سے آپ نے مدد لینی ہے. اور سائنس سے مدد کیسے لیتی ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی سکھائیں
کامن سینس جو ہے وہ ضرور آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں جھاڑو پونچھے میں، کھانے میں. ویسے تو اس میں بھی بڑے سائنٹیفک میتھڈ آ گئے ہیں، لیکن جب بات ہو مسئلے کی تو مسئلے میں پلیز آپ نے سائنس سے مدد لینی. سائنس کی بات ہو رہی ہے تو مائنڈ سائنسز کے ایک اہم شخصیت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، راؤ اسلم خان صاحب، جو کہ بہت زبردست ماشاءاللہ کام کرتے ہیں سوشل میڈیا کے لیے بھی، اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کی ویڈیوز کو، ان کے کام کو لوگ بہت سراہتے اور پسند کرتے ہیں. السلام علیکم راؤ اسلم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. آپ کے کیسے مزاج ہیں؟ محسن نواز کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل، آپ خیریت سے ہیں؟ اور جہاں آرا کیسی ہیں؟ جی ایم گڈ سر، الحمد للہ، تھینک یو. جی جی تھینک یو ویری مچ. جی تو آپ تو بہت ماشاءاللہ سوسائٹی میں لوگوں کے اندر پازیٹیوٹی اور انسائٹ ڈیولپ کرنے میں کافی اپنا بہترین کردار ادا کر رہے ہیں. اس وقت جب آپ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بن رہے ہیں تو ناظرین کے لیے آپ کی لرننگز میں سے میں چاہوں گا کہ کچھ ایسے موتی ہمیں ملیں جو کہ ناظرین اگر توجہ سے سن لیں تو ان کو زندگی بہتر بنانے کا موقع ملے. محسن نواز، میں صرف 2-3 باتیں صرف شیئر کروں گا. ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وقت محدود ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی کو ماضی میں رکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جس شخص نے بھی ڈیزائن کیا نا گاڑی کو، یہ ہماری کار ہوتی ہے، اس کے سامنے دیکھنے کے لیے ایک بہت بڑی سکرین دی ہوتی ہے، اور پیچھے دیکھنے کے لیے اسے 2 چھوٹے چھوٹے میررز دیے ہوتے ہیں صرف. اچھا، اس کا مقصد ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمیں زیادہ اپنے فیوچر میں رہنا ہے، سامنے کی طرف دیکھنا ہے، پریزنٹ میں رہنا ہے، اور ہمیں ماضی میں نہیں رہنا. ایک بات تو سب سے پہلی بات یہ ہے. ابھی ایک ریسرچ ہوئی ہے تو پتا چلا ہے کہ انسان جو ہے وہ 35% اپنی زندگی کا، 35% جو ہے اپنے وقت کا وہ ماضی میں گزارتا ہے. ٹھیک. جو وقت گزر چکا ہے اس کے اوپر، اور 35% ایسا ہوتا ہے جو فیوچر میں گزارتا ہے. اور صرف جو موجودہ وقت ہے اس کے لیے وہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، یعنی لمحہ موجود کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا. جبکہ میرا ماضی اور میرا فیوچر دونوں ہی میرے موجودہ وقت سے بن رہے ہوتے ہیں. جی جی جی. لیکن میں اس کے اوپر توجہ نہیں دیتا. یعنی سب سے پہلی تو میں بات یہی اپنے ناظرین سے کروں گا کہ اگر آپ نے وقت کیونکہ اللہ کریم نے ہمیں کوئی 70 سال، 80 سال، 50 سال دیے ہوئے ہیں جو کہ ہم نے اس دنیا کے اوپر گزارنے ہیں. وقت صرف یہ ہے کہ کیا مجھے یہ وقت گزارنا آتا ہے؟ مجھے تو وقت گزارنا نہیں آتا. تو ہمیں وقت گزارنا سیکھنا ہے، اور موجودہ وقت میں رہ کے، لمحہ موجود کے اندر رہ کے ہم نے وقت کو گزارنا ہے. تو آپ ایک بہترین زندگی گزار سکیں گے، کیونکہ ماضی بھی اس سے بن رہا ہے اور فیوچر بھی اس سے بن رہا ہے. بالکل صحیح. ایک چیز تو سب سے پہلے یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو آج کل کا جو بہت بڑا پرابلم آ رہا ہے، میں ابھی ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، اس کو بتایا انہوں نے کہ آگے جا کے فیوچر کے اندر جب اے آئی آ جائے گی، اے سی آئی آ جائے، اے جی آئی آ جائے گی، اے سی آئی آ جائے گی، اس کے بعد ہمارے ہر گھر سے ایک پاگل نکلے گا. اس نے کہا کہ وہ کیوں؟ کہ جتنی ہم انفارمیشن لیں گے، کیونکہ ہمارے 5 جو حصیات ہیں ہمیں انفارمیشن دے رہی ہیں، اور اس کو پروسیس کس نے کرنا ہے؟ اس کو کرنا ہے راؤ محمد اسلم نے، اس کو کرنا ہے محسن نواز نے. اب محسن نواز کے پاس اتنی انفارمیشن آ جائے گی، اس کو پروسیس نہیں کر پائے گا وہ. یہ بہت بڑا پرابلم آ گیا. جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ہر شخص نے شام کو ڈرامہ دیکھنا ہوتا ہے. ڈرامہ تو وہ کسی دن اور بھی دیکھ لے گا. کیا وہ محسن نواز کو سن رہا ہے؟ محسن نواز کون ہے؟ محسن نواز وہ ہے جس نے اپنے وقت کو استعمال کیا اور کسی ایسے سمت میں استعمال کیا، اسی ڈائریکشن میں استعمال کیا. اس نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد حیات متعین کیا اور وہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر بہتر لا رہا ہے. تو میرے خیال کے مطابق ہمیں اب آگے چوائس کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے پاس لیبرٹی آف چوائس اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجی ہوئی. ہم نے کرنا صرف اتنا ہے کہ اپنے اس وقت کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے اور زندگی کا مقصد حیات متعین کرنا ہے. میں ایک اور مثال دوں گا کہ آپ نے کبھی گاڑی دیکھی ہے، آپ گاڑی کو آپ نے دروازہ کھولا اور آپ اسٹیئرنگ پہ بیٹھ گئے. اسٹیئرنگ سب سے پہلے آپ سے پوچھتا ہے کہ کہاں جانا ہے. کیا آپ کا کوئی متعین کیا آپ نے کوئی جگہ کا؟ کوئی میپ؟ میں نے کوئی نہیں کیا. جی جی. تو
वो फिर कहता है आपसे कि जाओ जाके रजाई में सो, जाके क्यों आप इसको बंद करो गाड़ी को। तो ये सेम इस तरह ही है कि अगर आपने जिंदगी का मुतय्यन नहीं किया, और मुतय्यन कब होगा? जब आपके पास डिजायर होगी, जब आपके पास कोई आउटकम होगा, जब आपके पास करने के लिए कोई काम होगा, तो मुतय्यन हुआ है। जब आप मुतय्यन कर लेते हैं तो मुझे एक बात बड़ी उनकी याद आती है, हमारे प्यारे दोस्त अपना कासिम अली शाह की। मैं उसके एक दफ्तर में था, उनके वहां पे कोई सेशन हो रहा था, तो उन्होंने कहा जी कि किसी ने पूछा कि कासिम अली शाह तुम्हारी उम्र कितनी है? तो उसने कहा जी 248 साल। अच्छा जी। तो उसने कहा जी वो कैसे? उसने कहा जी 48 साल तो मेरे हैं, ये 200 साल मुझे राव असलम साहब ने दिए हैं जो मेरे सामने बैठे हैं। अच्छा। तो होता क्या है कि आप जैसे जो लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि लोगों की जिंदगियों को बढ़ा देते हैं। अब बढ़ती कैसे जिंदगी? ये तो नहीं बढ़ सकती। आपकी जो क्रोनोलॉजिकल टाइम है वो तो नहीं बढ़ता, वो तो इतना ही रहता है। सवाल सिर्फ ये होता है कि आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिंदगी के अंदर जिन्होंने अपनी जिंदगी का तयन किया होता है, मकसद हयात समझा होता है, तो उनकी जिंदगी कमाल की होती है, जिसमें हम बहुत से बंदों के नाम ले सकते हैं पाकिस्तान में भी, जैसे बाबा इरफानुल हक साहब है, जैसे अशफाक साहब थे, बानो आपा थी, वासिफ अली वासिफ साहब थे। ये वो लोग थे, आप भी उनमें शामिल है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद समझा और आज वो मकसद जो है वो उनके सामने है। और मैं एक और बात भी बताऊं, अभी तो बड़ी रिसर्च हो चुकी है इस पे भी, कि जो अल्लाह वाले होते हैं जो कब्रों में चले जाते हैं, जो कि उनकी कब्रों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, और जिससे क्या होता है कि उनकी जिंदगियां और बढ़ जाती हैं। आप इसकी मिसाल अपनी खूबसूरत देखें कि क्या आज हम अब्दुल तारीदी को मरा हुआ तस्वर करते हैं? खुदा की कसम मैं मरा हुआ तस्वर नहीं करता। आप वो आज भी जिंदा है। आपने इतनी खूबसूरत बातें की, और जैसे आपने मेंटोर्स की बातें की, उन ख़ास शख्सियात की बातें की, तो हमारे यहाँ यानी जैसे हर रोज़ जो हमारे मेंटोर डॉक्टर सदाकत अली जो यहाँ हज़ारों लोगों उस्ताद है जी। अच्छा मेरे उस्ताद है जी। तो मैंने उनसे बहुत जिंदगी सीखी है, यकीन कीजिएगा। तो मैं उनके साथ तकरीबन कोई 3.5 साल मुंसलिक रहा। अच्छा। रोजाना वो हमें वो आया करते थे, और मैं इधर ही आपके ऑफिस में ही, तो मैं उनसे सीखा करता था। बकायदा अपनी जिंदगी के अंदर पहली दफा मैं पेंसिल कॉपी लेके आता था। क्या बात है। मैं लिखा करता था उनकी बातें, और यकीन कीजिएगा लोग तो जिंदगी गुजारते हैं, उन्होंने जिंदगी जी है। बहुत ही खूबसूरत आपने बात कही। तो राव मोहम्मद असलम साहब, दुनिया में कम लोग होते हैं, आप सलामत रहिए। जीते हैं। आपको जो है ना वो दूसरों के हवाले से बड़ा ही खूबसूरत फीडबैक देना, उनको बड़ा साबित करना, उनकी ज़िंदगी के मैसेजेस को लेना और दूसरों तक पहुंचाना, इस पे आपको मास्टरी हासिल है, और अल्लाह ने आपको बड़े ज़र्फ़ से नवाज रखा है। खुश रहिए, सलामत रहिए, और इसी तरह सोसाइटी में रोशनी फैलाते रहिए। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। राव मोहम्मद असलम साहब बात कर रहे थे हमारे साथ, और टेलीफोन लाइंस पर जब भी ऐसे ख़ास लोग शरीक होते हैं तो हमेशा उनकी बात में जो मैसेज होता है वो ये होता है कि अपनी ज़िंदगी के वक्त को बेहतरीन इस्तेमाल करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की मोहसिन साहब इन्होंने, कि जो अभी पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर की, तो देख लिया मेंटल हेल्थ की जितने भी इश्यूज हैं, जैसे एंग्जाइटी है, तो एंग्जाइटी तो बेसिकली होती ही फ्यूचर की है ना। प्रेजेंट में तो एंग्जाइटी है ही नहीं आपको। वरी आपकी जितनी भी होती है वो फ्यूचर रिलेटेड होती हैं आपकी, और डिप्रेशन की अगर देखें तो वो पास्ट रिलेटेड होता है। तो इसका मतलब है कि दो बड़े जो मेजर इलनेसेस हैं वो आपके फ्यूचर और पास्ट की वजह से हैं आपके। अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे तो आपके दोनों मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, कमेंट्स मोहसिन साहब अगर आप इजाज़त देते हैं मुझे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि सॉरी टू से का मतलब तो ये है कि जैसे हम कोई उस बारे में राय मुख्तलिफ रखते हैं तो आपने इजाज़त ऐसे ली कि जैसे मैं कोई हो सकता है इजाज़त ना भी दूँ। मैंने कहा चलिए आप नहीं, इजाज़त तो आप दे देंगे जी, लेकिन फिर भी आप बुजुर्ग हैं मेरे, तो कोई नहीं, मेरा मिजाज ये है कि मैं चीज़ों को नोट कर लेता हूँ और वक्त आने पर बदला लेता हूँ। इसलिए आपने भी, क्योंकि अभी तरबियत की बात हो रही थी तो मेरी तरबियत इतनी अच्छी हुई है। अब आपने बुजुर्ग कहा है ना। हाँ जी। अब देखिएगा आप फिर आगे। ठीक मोहसिन साहब, तो आगे तो फिर आपको पता है फ्यूचर की बात नहीं करी। इसका मतलब कि
क्या फौरन से एंग्जाइटी में चलेंगे और फिर फ्यूचर की बात, हमने करंट में रहना है, हाँ इसमें से एक प्रेजेंट में। हाँ, अच्छा, और इसमें से वैसे एक और पहलू भी निकलता नहीं है। नहीं मैं नहीं निकाल रही अच्छा, कोई भी पहलू। चले ठीक है, तो वो पहलू तो निकाल लीजिए ना जिस पहलू की आप बात कर रही थी, और वो पहलू है कमेंट्स का पहलू। कमेंट्स का, अच्छा मैंने शायद बुजुर्गी का पहलू। हाँ नहीं, बुजुर्गी तो छोटी उम्र में भी अता हो जाती है। हाँ ये तो अता ही है ना, मोहसिन अता साहब है, का अता है ना जी, लेकिन अता तो हमारे दोस्त भी हैं। अता साहब को मैं यही कहने लगी थी, अता साहब से पूछ लें वो वैसे। अता साहब तो आजकल कोई मेरे ख्याल खता कर बैठे हैं। अल्लाह करे अता साहब शो ना ही देख रहे हो। अच्छा मोहसिन साहब, सुल्तान साकिब बलोच साहब है, नाम कुछ सुना हुआ लगता है ना? हाँ। मुझे भी ये लग रहा है, देखे देखे भी लगते हैं मुझे तो। अच्छा, क्या कहते मुझे हैं? याद आ गया अपना पहला शो जी। जिसमें सुल्तान साहब को हमने कॉल मिलाई थी, मोहसिन साहब जी। याद है आपको? जब कॉल मिलाई थी हाँ तो वो हाल मुझे अब भी याद है। याद है ना, मैं उस पर मजीद अब रोशनी नहीं डाल सकती क्योंकि फिर हंसी वाला बात हो जाएगी। अच्छा अच्छा, तो और हंसना आप चाहती नहीं? मैं नहीं, इस टाइम नहीं चाह रही मैं बिल्कुल भी, फिर रुकना मुश्किल होता है वो ज़िंदा। अच्छा, और ब्रेक कभी है नहीं? ब्रेक अभी है नहीं। तो अच्छा सुल्तान साकिब बलोच, हाँ, वो फरमा रहे हैं कि जो लोग भी हद से गुजर जाते हैं, जो लोग भी हद से गुजर जाते हैं, हाँ, बिगड़ते हैं ना कि वो सुधर जाते हैं। वाह, क्या और आहिस्ता आहिस्ता वो सरहद से भी निकल जाते हैं। जी। अदनान एडी, अदनान एडी, हाँ अच्छा एडी ये इनका निक नेम है। निक नेम है, या आदि तो नहीं हो सकता, एडी होगा ना? नहीं, अदनान अदी, ये हमारे मेरा हाँ अदनान अदी, ADI अदी। अच्छा, क्या कहते हैं? कह रहे हैं गुड जॉब। अच्छा, बहुत शुक्रिया अदनान साहब। और ये अदनान साहब अगर वही हैं तो ये बड़ी यानी अदनान अदी अगर ये वही हैं, जो कि मेरा ख्याल है वही हैं, जी जी तो जी। ये वो हैं कि जिनको एंटीक्स जमा करने का बड़ा शौक है। अच्छा 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 जी, अच्छा, मैं फिर आगे चलूं मोहसिन साहब? आप आगे चलिए। अच्छा, सुल्तान साकिब, देखिए आगे ही चलना है, जैसे उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि पीछे के पीछे के शीशे तो छोटे हैं, अच्छा बड़ी स्क्रीन अगले वाली है। ठीक है मोहसिन साहब। जी सुल्तान साकिब बलोच कह रहे हैं मसला पैदा जी, हो जाए और हल बजाय डिनाइल में रहकर वक्त ज़ाया करने से मसला कैसे गंभीर बनता वाह है। क्या मिसरा है। नहीं ये मैं समझा ये पूरा मिसरा ना है। ना ना, मिसरा नहीं है ना। हाँ। अब तो ये बात करें। अच्छा, कह रहे हैं कि गुज़श्ता मंगल के शो में जी। इस मौजू पर अब्दुल रहमान सदाकत और जी। सलमान अहमद अवान ने ज़बरदस्त और जामिया गुफ्तगू सुनने के लिए विलिंग वेस के पेज पे जाके गुज़श्ता मंगल का शो यू आस्क फॉर इट ज़रूर देखें। वाह, ये मैंने ऐड किया लास्ट जो था ना। अच्छा 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 अच्छा, ये आपने मैंने- नहीं ये इन्होंने बड़ा अच्छा हवाला दिया, क्योंकि जितने भी शोज होते हैं मैं खुद भी बड़ी बाकायदगी से देखता हूँ, उनके फिर आगे क्लिप्स भी, रील्स भी। कितना अच्छा दौर है बिल्कुल कि मोहसिन साहब। छोटी छोटी बातों को भी आप बीच में से अलग करके तो वायरल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हामिद अली मैसम है, वो कह रहे हैं जी हेलो। हाय, हामिद अली मैसम, हाँ हामिद अली बेला भी थे। अच्छा माए नी मैं किन्नू आखा वाह दर्द विछोड़े दा हाल। वाह वाह वाह, क्या बात है। अली शेख उस्मान साहब कह रहे हैं जी नाइस शो। अली शेख उस्मान, बहुत शुक्रिया। अली हैं तो शेख, लेकिन दिल खोल के हमेशा बात करते हैं। हाँ, फैजान शाह कह रहे हैं बहुत आला गुफ्तगू हो रही है। फैजान शाह, आपका फैजान हमेशा पहुंचता रहता है। यासिर इरफात कह रहे हैं एक्सीलेंट डिस्कशन। पाकिस्तान से ही हैं यासिर अरफात। जी, मोहम्मद उस्मान मानी कह रहे हैं बेहतरीन गुफ्तगू। आप पर हमें मान है उस्मान। अम्बरीन अफजाल कह रही हैं वंडरफुल प्रोग्राम। अंबरीन, आप जीती रहें। रज़ा अहमद ख़ान कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रज़ा अहमद ख़ान, आप कैसे हैं? कह रहे हैं जी ग्रेट प्रोग्राम एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव माशाल्लाह। मेरा एक सवाल है जी, कि ओवर थिंकिंग पे कैसे कंट्रोल किया जाए। दूसरा ये है कि मोहसिन साहब को सुनते रहें तो कुछ वक्त के लिए थॉट्स कंट्रोल में रहती हैं, लेकिन मैम जहारा को सुनते या देखते हैं तो फिर कहीं और ले जाता है। उनको देखने से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा वाह है। वाह वाह भाई, क्या खूबसूरत तबसरा है ना? बहुत ज़बरदस्त तबसरा है। और आप यानी क्या आप इन्हें जानती हैं? ये जो इंडोर के लिए तो नहीं आप इन्हें चाह रहे कि ये नहीं, इंडोर। लेकिन रज़ा साहब मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप इन्हें जानती हैं। रज़ा साहब बिल्कुल, तभी तो उन्होंने इतना बेलाग तबसरा किया कि इनके देखे से जो, वरना कोई कह सकता है कि हाँ, इनके देखे से कोई इसका मतलब है उन्हें ये हक हासिल है कि वो आपके बारे में ये बिल्कुल। कह अगर कोई कहे तो फिर मैं उसको जवाब दूं कि भाई आप अगर मेरे देखे से आपके चेहरे पे बाहर आती है हाँ। तो आप इलाज कराएं अपना। लेकिन इनको ये इजाज़त है? इनको तो इजाज़त है,
یہ واحد دنیا میں شخص ہے جو دیکھ کے اسے باہر ہی آنی یعنی چاہیے. یہ آپ سے کھلم کھلا ایسی بات کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں بالکل کھلم جب چاہیں کر سکتے ہیں, جہاں چاہے کر سکتے ہیں. بڑی بات ہے. لیکن اس کے بعد یہ اگر یہ کہہ رہی ہے نا کہ دیکھے سے باہر آتی ہے تو یہ تو قبول ہے, اگر خزاں آئے گی تو اس کا انہیں کانسیکوینس بھگتنا پڑے گا. دیکھیں کتنے بڑے آدمی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ آپ کے دل میں اتنی جگہ پر پا لی ہے, لیکن ان کا ایک سوال ہے کہ اوور تھنکنگ جو ہے. جی یہ انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ بتائیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو سنے تو رک جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے. ہاں تو اوور تھنکنگ کا ایک تو بہت شکریہ اس کے لیے, لیکن اوور تھنکنگ کا جو حل ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے میں نہیں ہے, جی بلکہ جو خیالات آ رہے ہیں ان کو نام دے دینے اور ان کو ایکنالج کر لینے کا نام ہے. یعنی اس کو مینیج کرنا یوں ہوگا کہ جیسے آپ آنے والے خیالات کو کوئی نہ کوئی نام رکھتے ہیں, جیسے بچوں کے نام رکھ دیتے ہیں, جی جی اور پھر آپ انہیں کہیں کہ بھی بالکل آپ ہیں, آپ میرا مسئلہ ہیں, میں اور آپ الگ الگ ہیں, کیونکہ میرے دماغ نے غلطی سے اس طرح کی روش پا لی ہے, یہ سیکھ لیا ہے کہ میرے اندر کچھ خیالات کا آنا جانا, یہ بے ربطگیاں یہ موجود ہیں. تو آپ جو میرے خیالات بن بلائے مہمانوں کی طرح چلے آتے ہیں, جی آپ آتے جاتے رہیے, ٹھیک ہے, آپ میرا ایک مسئلہ ہے, آپ الگ سے اپنی ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں میری زندگی کا حصہ بن گئے ہیں. لیکن یہ ہوا کیسے کہ میرے دماغ نے ایسا سیکھ لیا. جی جی اچھا اب میں اس وقت کر رہا ہوں اپنا ایک کام, تو مجھے وہ کام کرنا ہے, تو آپ اپنا کام کرتے رہیے, مجھے اپنا کام کرنے دیجیے. جی میں آپ کو ڈیل کروں گا پر تھوڑی سی دیر میں, پہلے اپنا کام مکمل کر لوں. بالکل پھر اگر آپ اس ایجنڈے پہ ہو جائیں کامیاب تو اپنے آپ کو دیں تھپکی, اور اگر اس وقت کامیاب نہ ہوں اور وہ خیالات اپنے ساتھ مصروف عمل کر لیں, انگیج کر لیں, تو کوئی نہیں, اگلی دفعہ صحیح, پر کوشش جاری رکھنی ہے. ایگزیکٹلی, اور یہ پریکٹس سے ہی آتا ہے. اب جیسے ڈاکٹر صاحب کی باقی رضا احمد خان جو خدا کی رضا. باقی تے پھر تاڑے نال تھانوں ہمدردی انج کہہ لو تسی پھر, بڑے آدمی ہے یہ, ہے نا. محسن صاحب جیسے ڈاکٹر صاحب کی بات بھی ابھی گھر پہ بھی میں ذکر کری تھی, بلکہ رضا کے ساتھ ہی, کہ ایک مجھے بڑی اچھی بات ان کی لگی نیچے اسٹیک ہولڈر گروپ میں پیشنٹس فیملی سے, وہ کر رہے تھے کہ ہم سب اوور تھنک کرتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ جب میں سب کام کرتا ہوں, بیٹھتا ہوں, جیسے رات میں سونے سے پہلے خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا, تو ایسے ہی بلا وجہ ادھر کا مسئلہ ادھر کا مسئلہ, اور کبھی کبھی میں کسی مسئلے پہ زیادہ سوچتا ہوں, تو پھر میں نے کیا سوچا ہے کہ میں نے اپنے برین کو یہ ٹرین کرنا شروع کر دیا ہے کہ اس مسئلے پہ میں کل 10 بجے سوچوں گا. کتنی خوبصورت بات ہے. ڈاکٹر صداقت علی ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ اس رمز پہ ایسے یعنی اس کو پہچانتے ہیں اور اس نبض پہ ایسے ہاتھ رکھتے ہیں اس مسئلے کی کہ اس کو سمجھنا اور ڈیل کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے. جیسے انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ ایک خاص وقت مقرر کر دیتے ہیں. بالکل, اور پھر وہ کہتے ہیں جب وہ وقت آتا ہے نا خاص, تو انٹینسٹی وہ نہیں رہتی, اور اگر رہتی بھی ہے تو میں خود اس کو کہتا ہوں کہ اچھا اب ہم نے اس مسئلے پہ سوچ بچار کرنی ہے, لیکن ابھی تو ٹائم ہے کوئی اور کام کا, تو ایسا کرتے ہیں کہ شام کو 6 بجے آپ اس مسئلے پہ سوچیں گے. تو اسی طریقے سے پھر وہ جو انٹینسٹی آف تھاٹس ہے نا, وہ جو اسپیسیفک مسئلے کی جس پہ آپ اوور تھنک کر رہے ہوتے ہیں, وہ کمزور پڑتی رہتی ہے. اصل میں تو یہ بیمار سوچیں ہوتی ہیں نا, اور کیونکہ جب آپ ان بیمار سوچوں کو زیادہ ڈیل کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم طاقتور بنا دیتے ہیں. ہاں, ہم بیمار ہوئے جاتے ہیں, وہ سوچ طاقتور ہو جاتی ہے, جی, ہم بیمار کمزور ہوئے جاتے ہیں. سچویشنز کو پاور لیس یا پاورفل ہمارے ریئیکشنز بناتے ہیں. چنانچہ آپ اگر کسی سچویشن کو پاور لیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اہمیت دینا چھوڑ دیں یا کم کر دیں. بالکل بالکل. اور اگر اسے آپ پاورفل بنانا چاہتے ہیں تو اس سے آپ بالکل آمنے سامنے مقابلہ کریں. تو یہی وہ راز ہے جو کہ ہمیں سائنسز بتاتی ہیں, مائنڈ سائنسز کے اندر, سائیکالوجی کے اندر, ریسرچز کے اندر یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ اپنی بیمار سوچوں کو الگ سے پہچاننا, نام دے دینا, ان کے ساتھ ڈیل کرنا یوں کہ کوئی مقابلے بازی نہیں ہے, ان کو ایک مسئلے کے طور پہ پہچان کر ان کو خاص مقررہ وقت کے اندر لے جائیں, ان کو ڈیل کریں, اور پھر ان کو آپ آہستہ آہستہ جب آپ ان کو اہمیت دینا کم کرتے جائیں گے تو وہ کم ہو جائیں گے. بالکل. اچھا, دیر آر سو مینی میڈیسنز ایز ویل جو ہیلپ کرتی ہیں آپ کو اس طرح کی نیگیٹو تھنکنگس پہ. اگر ضرورت ہو تو ضرورت پڑنے پہ دوائی لینے میں بھی کوئی حرج نہیں, فار ٹائم پینگ. اور جیسے ہی آپ کو میڈیسن تو تھاٹ بلاکرز بھی ہوتی ہیں نا محسن صاحب, جو بیسیکلی کہ آپ کو ہیلپ کرتی ہیں ان تھاٹس کو بلاک کرنے میں. اس کے بعد جب آپ نارمل ایک بزی کر لیتے ہیں اپنے آپ کو, تو پھر آٹومیٹکلی ان تھاٹس کا جو بہاؤ ہے, وہ جو فلڈڈ آف تھاٹس ہیں, وہ کم ہو جاتا ہے اور آپ ایٹ ایز آ جاتے ہیں.
خبروں اچھا میں ایک جی جی ایک خبر آئی ہے کہ فیصل آباد میں ایک صاحب کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا جو اپنی ہی بہنوں کی جو تصویریں ہیں ان کے اندر ایڈیٹنگ کر کے ان کو نازیباں تصویریں بنا کے اور اپنی والدہ کو بھیج رہے تھے اور انہیں بلیک میل کر رہے تھے، پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، پراپرٹی میں جتنا حصہ بنتا تھا وہ لینے کے بعد مزید کی بات کر رہے تھے، اور والدہ کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ تصویریں میں عام کر دوں گا۔ پھر کچھ رشتہ داروں کو بھی والدہ نے درمیان میں شامل کیا، لیکن رشتہ داروں کو بھی وہ تصویریں اس نے بھیجنا شروع کر دیں۔ یہاں نہیں رکے تو پھر باقاعدہ طور پہ اسلحہ لہراتے ہوئے اپنی ہی ماں کے گھر کے سامنے آ کے تو یہ تاثر دینے لگے کہ اگر کوئی باہر نکلے گا تو وہ جانی نقصان بھی کر دیں گے۔ جی 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 پتہ چلا کہ یہ نشے کے مریض ہیں، اور ایک نشے کی بیماری نے انہیں چاروں طرف سے اس طرح گھیر رکھا ہے کہ اس وقت رشتوں کی پہچان نہیں، اپنی ماں اور بہن کی عزت کا خیال نہیں، اور معاشرے میں وہ ایک ایسی زندگی پر جا رہے ہیں جہاں انہیں اپنے نشے کو جاری رکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ صرف پیسہ جیسے بھی مل جائے۔ ویری انفارچونیٹ محسن صاحب، بیگ بارو اور سٹیل ہم دیکھتے ہیں کہ اگین اب نارمل بیہیویئر بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے۔ خاتون نے یعنی ماں نے بڑا حوصلہ کر کے وومن پولیس اسٹیشن رابطہ کیا اور بتایا کہ مجھے اور میری بیٹیوں کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا اپنے ہی بلڈ ریلیشن سے ہے۔ انہوں نے موقع پر جو ہے وہ ان صاحب کے خلاف کارروائی کی، ان کو گرفتار کیا، ان کے پاس فون سے وہ سارا کچھ ڈیٹا بھی نکل آیا جس کا ان پہ اوپر الزام تھا، اور پھر کیا ہوا کہ پھر جیل کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ جو ساری خبر ہے یہ کسی ایک فرد کی نہیں ہے، ایک فرد کی خبر بنی تو واقعہ بن کے سامنے تو آ گئی، لیکن ایسے کتنے واقعات ہیں جس کی یہ خبریں ہر روز تخلیق پا رہی ہیں، بن رہی ہیں۔ گلی محلوں شہروں میں اس طرح کی خبریں اور ایسے واقعات بہت عام ہیں۔ لوگوں کے اندر یہ ڈس اپوائنٹمنٹ پیدا ہوتی ہے جب خبر آتی ہے کہ نشے کے کسی مریض نے کچھ ایسا کیا، تو لوگ کیا سوچتے ہیں کہ نشے کے مریض ایسے ہوتے ہیں، لیکن سائنس یہ بتا رہی ہے کہ نشے کے ایسے مریض جن کا کوئی جو ان ٹریٹڈ رہتے ہیں، جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا، ان کا تو پھر انجام سڑک یا جیل یا موت ہی ہوتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور بیگ بارو سٹیل ان کے رویے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو انہی لوگوں کو جب یہ ہٹ باٹم ہوتے ہیں تو ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے دنیا میں ایسے زبردست طریقے اب موجود ہیں کہ والدین جو کہ ان کی مرضیاں پوری کرنے پر بہت سارا روپیہ پیسہ خرچ کرتے رہتے ہیں، اپنی کامن سینس سے ان کو خوش کر کے، ان کو باہر بھیج کے، ان کو بہتر بنانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر ایک فیصلہ کر لیں یعنی ان کے علاج کا فیصلہ، تو ان کے اندر ریئلائزیشن پیدا ہوتی ہے یہ بڑے ہی قیمتی اور جینیس قسم کے زبردست لوگ ہوتے ہیں، لیکن بیماری کے زیر اثر ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جو نہ انہیں خود سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، نہ وہ دیکھنے والے کو نارمل لگتی ہیں۔ لہذا ان کو اس وقت دماغ ان کا مغلوب ہوا ہوتا ہے، اس نشے نے ان کے برین کی کیمسٹری کو چینج کر دیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اتنی تکلیفیں سہتے ہیں۔ لیکن جب یہی 12 سٹیپ پروگرام کے اندر آتے ہیں، جب یہ سیکھنا شروع کرتے ہیں، تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ اب وہ اس بیماری کے سامنے بے بس ہیں۔ نشے کی بیماری نے ان کی زندگی کے نظم و ضبط کو غائب کر دیا ہے، اور ان کی زندگی میں اب بربادیاں ہیں، اور پھر وہ اس چیز کو جب ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ساتھ وہ ایسی طاقت کو بھی ایکنالج کرتے ہیں کہ ہاں ایک ایسی طاقت ہے جو مجھے اس دلدل سے نکال سکتی ہے، اور پھر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی اور زندگی کا رخ اپنے خدا کی طرف کر دیں گے، اور پھر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں جو کھو چکا اس سے سیکھیں گے، اور جو ہے اس کو بھی بہتر بنانے کی کوششیں کریں گے، اور اپنی زندگی کو ایک نئے راستے پر چلائیں گے۔ تو یہ سب کچھ ان کے اندر ریئلائزیشن جب پیدا ہوتی ہے، تو میں آپ کو بڑے یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نشے کا ایک مریض جس کی زندگی میں بہت سارے مسائل خرابیاں ہوتی ہیں، بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، ایکچولی برے لوگ نشے کا استعمال نہیں کرتے،
بلکہ نشے کا استعمال کرنے کے نتیجہ میں وہ ایسے کریکٹر ڈیفیکٹس کا شکار ہو جاتے ہیں جس وجہ سے ان کے ہاتھوں برائیاں سرزد ہونے لگتی ہیں. سو نشے کے کسی بھی ایسے مریض کو اچھا محسن صاحب کریکٹر ڈیفیکٹس کی وجہ سے ہی تو پھر فیملیز چھپانا بھی شروع کرتی ہیں. مطلب دیکھیں نا موسٹ آف دا فیملیز سے ڈونٹ نو اٹس اے ڈیزیز. تو نظر جو سوسائٹی میں چیز آتی ہے وہ کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں, جیسے چوری کی ہے, جیسے نوسر بازی, فراڈ کیا ہے, گھر سے بھاگ گیا, جیسے بلیک میلنگ کا بھی آپ واقعات بتا رہے ہیں, مینیپولیشن. تو فیملیز کیا کرتی ہیں, جیسے انہیں پتہ چلتا ہے ہماری فیملی میں کوئی نشئی ہے تو فوراً سے وہ جو چیز سب سے پہلا جو ہم سٹارٹ میں پردوں کی بات کر رہے تھے وہ پردہ ڈالتے ہیں مسئلے پہ, جبکہ یہ تو ایک بیماری ہے. وی نیڈ ٹو ایڈریس اٹ. محسن صاحب بریک پہ چلیں ہم, بلکہ اب تو بریک اختتام کی طرف ہم جائیں گے. بالکل اب ہم اختتام کی طرف اجازت چاہنے کا وقت ہے. تو آپ کے لیے دعائیں اور آپ کی خیر اور سلامتی ہر طرح سے ہو, آپ کے گھر خوشحال رہیں اور آپ ہمیشہ اپنی بہترین زندگی جئیں. اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آج شام 7 بجے یو آسک فار اٹ ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ دیکھنا مت بھولیے گا. اس شو میں بہت کچھ ہے آپ کے لیے. جہاں رانا کو, محسن نواز کو دیجیے گا اجازت. ملیں گے آپ سے اگلے سیٹرڈے دوپہر لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز میں. اللہ حامی ناصر. اللہ حافظ.